یہ چیپ پبلسٹی نہیں ہے؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. آپ کی زیادہ تر تھمبنیل سیکس سے ریلیٹڈ؟ زیادہ تر نہیں. پھر بھی کیا ضروری ہے؟ ایسا کوئی تھمبنیل نہ آ جائے کہ جس کے اوپر مثلا سیکس لکھا ہو یا مثلا اس طرح کی چیزیں لکھی ہو. مجھے پتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا ڈائجسٹ کرنے کے لیے. میوزک حلال ہے یا حرام ہے؟ جوان کو آپ روک نہیں پائیں گے. میوزک آپ کے لیے آج ضروری ہے. جھک جاؤ یہ کیسے ممکن. ایک زمانہ تھا شروع میں خوب سنتے تھے. ایک اور اعتراض کہ جو ہوتا ہے ان کے لیے وی آر کربلا کے نام سے، یعنی کیا ایک انسان کے اندر وہ طاقت، وہ قدرت ہے کہ وہ اس امام حسین کے درد کو محسوس کر سکے؟ اپنے وجود کے اعتبار سے اس کو ہم تصور کر سکتے ہیں. شرعی لائنز جو ہیں وہ ہمارے لیے کلیئر ہیں کہ جائز ہے. ہماری ذمہ داری شریعت کو بیان کرنا ہے. سوشل میڈیا کے پیچھے ایک بڑی ٹیم ہے، 40 لوگوں کی ٹیم ہے. اس میں ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ 40 لوگ ہیں. کہ یہ جو آپ نے بنایا ایزابیل میڈیا بہت اچھا بنا ہے. شروع میں سبیل نہیں پڑھتے تھے، سبیل پڑھتے تھے اس کو. مردوں کیا توکل کرو ہو جائے گا، پیسے کی ٹینشن نہیں لو، یہ سب بولتے ہیں آپ کو. اسی لیے ہم تھوڑا سا بولڈ بھی ہو گئے اس میں. جب سبیل میڈیا سٹارٹ ہوا تھا تو چیلنجز نارملی فائنینشیل چیلنجز تھے. میں نے آپ کا کام دیکھا، مجھے آپ کا کام بہت پسند آیا. تو انہیں پتہ چلا کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے. فکری اعتبار سے بہت ایک جیسے ہیں، لیکن ہم دونوں تو بالکل ایک جیسے نہیں ہیں. جب ہم لوگ ڈیلیٹ ہوئے تھے. معجزے سے کم بات نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بہت ہی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ آج ہم انٹروڈیوس کریں گے سبیل میڈیا کا بیہائنڈ دا سین. ہمارے ساتھ سبیل میڈیا کے ڈیفرنٹ مینیجرز موجود ہیں. ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے آپ کے سخت سوال. سبیل میڈیا کی جرنی کو دیکھیں گے کہ کیسے سبیل میڈیا شروع ہوا تھا، کیا چیلنجز آئی ہیں، ہمارے فیوچر پلانز کیا ہیں. اور ڈیفینیٹلی آپ کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں جوابوں سے، اور اگر آپ کے نئے سوال ہیں تو وہ بھی آپ ڈسکس کریں. لیکن اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو اندر جو باتیں چل رہی ہیں ہم چاہتے ہیں آپ سے بھی شیئر کریں اور ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ الگ الگ ٹیم مینیجرز موجود ہیں. سبیل میڈیا یوٹیوب چینل سے مولانا جون عابدی ہیں، مصطفیٰ بھائی ہیں ہمارے سبیل ٹونز چینل سے، جعفر صاحب ہیں، یہ مولانا جعفر زیدی صاحب ہیں، یہ جو ہیں اب سبیل میڈیا میں فائنینس کو بھی لیڈ کرتے ہیں اور الگ الگ پروجیکٹس میں ریسرچ کے اندر انوالوڈ ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے مولانا وقار کاظمی، ان کو آپ نے سنا ہوگا، ہمیشہ احکام کے جواب دیتے رہتے ہیں اور بہت سارے ان کے ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگ کویسچنز بھی ان کو بھیجے جاتے ہیں. آج یہ کچھ شیئر کریں گے جو ان کو پرسنل لیول پہ پوچھے جاتے ہیں، جو ہم شیئر نہیں کرتے لیکن آج شیئر کریں گے. اور ہمارے ساتھ ہیں مولانا نقی عسکری صاحب، مودت اور سبیل یوٹیوب چینل کو، سبیل مودت پروڈکشن اور سبیل مودت چینل کو لیڈ کرتے ہیں. چیلنجز بہت زیادہ ہیں ان کو میوزک کے حوالے سے، اور بہت سارے سوال لوگوں نے پوچھے ہیں، میوزک ہے تو کیوں ہے، جائز ہے تو کیوں ہے. تو آج وقار صاحب بھی ان کو ہیلپ کریں گے احکام کے حوالے سے، اور آپ کے جو کویسچنز ہیں ان کو آنسر کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ ضمیر بھائی ایک بات اور ہے کہ خالی 6-7 لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، 5-6 لوگ، وہ نہیں ہیں سبیل میڈیا میں. سبیل میڈیا کے پیچھے ایک بڑی ٹیم ہے، 40 لوگوں کی ٹیم ہے اس میں. اور جو آپ پروگرامز دیکھ رہے ہیں خصوصاً جوانوں سے متعلق، بچوں سے متعلق، ان کے جو لوگ ہیں اس کے پیچھے ان کی ایفرٹ ہے، ان کی کوشش ہے اور ان کا خلوص بھی ہے. یہ جو 4-5 لوگ 6 لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں درحقیقت یہ ان کی نمائندگی میں آپ سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ابھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کچھ نمایاں کارکردگی ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ایفرٹس اور کوششیں ہیں وہ ہماری پچھلی ٹیم ہے. ایک خاصیت جو سبیل میڈیا کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اکثر طلاب اور علماء ہیں. آپ یہ جو اچھے اچھے پروگرامز دیکھتے ہیں، ڈیزائننگ دیکھتے ہیں، اس کے جو ہے گرافکس اچھی ہوتی ہیں، ان سب کے پیچھے جو ایکسپرٹس موجود ہیں، ریسرچ ٹیم سے لے کے ٹیکنیکل ٹیم تک، اس میں اکثریت علماء کی ہے. اس میں ہمارے مصطفیٰ بھائی کا بہت بڑا کردار ہے. حالانکہ یہ عالم دین نہیں مگر عالم دین کے بیٹے ہیں. بالآخر ان کا تعلق ایک علمی گھرانے سے اور علماء کے گھرانے سے ہے. طالب علم نہیں ہے لیکن پسند کرتے ہیں تو طلاب کو الحمدللہ. تو خدا کا شکر ہے کہ یہ جرنی جو شروع ہوئی جس وقت ہم آئے، وہی 2016-17 کی بات ہے. جب ہم لوگ آئے تو وہاں پہ اس وقت 3 لوگ تھے. ضمیر بھائی تو تھے ہی، ہمارے ٹیکنیکل ٹیم کے شجاع بھائی تھے، حقیر سجاد بھائی تھے یہاں پر، تو یہ لوگ تھے. پھر سجاد بھائی نہیں تھے، علی امیر صاحب تھے. نہیں، علی امیر صاحب تو مجھ سے پہلے تھے.
جی علی मुझसे साहब तो पहले मुझसे सज्जाद पहले भाई थे, थे। उनके बाद में। मैं सज्जाद भाई की जगह पे आया था। हाँ, सज्जाद भाई कहीं उनको जाना था। सज्जाद सफवी। जी सज्जाद सफवी जो फिर से तबलीग पे जा रहे सज्जाद थे। सफवी साहब जो फिर से सबील टून्स और उसके सबील किड्स की जिम्मेदारी देख रहे हैं, उसकी रिसर्च टीम की जिम्मेदारी देख रहे हैं, और भी बहुत से काम तहकीकी वो अंजाम जी दे रहे जी हैं। यही सज्जाद जी भाई हाँ। जी। तो उस वक्त हम लोग जब आए थे तो टेलीग्राम के ऊपर और छोटी छोटी इमेजेस बनती थी, नहीं शॉर्ट, तो नहीं था, छोटा सा मोशन ग्राफिक सबील मोशन मीडिया ग्राफिक डॉट पे काम इन होता था। के सबील मीडिया डॉट इन के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली इंटरेस्टिंग है कि उस ज़माने में जब हम लोगों ने बनाया था तो सबील मीडिया का एक और चैनल था, तो हम लोगों ने आई सबील लिखा था, यानी हम लोग का पहला चैनल जो बना था वो आई सबील मीडिया के नाम से। तो लोग जो है इसको आई सबील नहीं पढ़ते थे, लोग ईजाबेल पढ़ते थे। तो लोग बोलते थे कि ये जो आपने बनाया ईजाबेल मीडिया बहुत अच्छा बना है, लेकिन ईजाबेल का मतलब क्या है? तो बाद में हम लोग को समझ में आया कि आई हटाना चाहिए, फिर उसके बाद सबील मीडिया बना। सही सही। जी, ये नाम भी इंटरेस्टिंग है कि नाम भी जो है सबील क्यों रखा गया है, ये भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। तो एक तो ये है कि सबील नाम जो है खुद इन्ना हदैना हुस सबील खुद कुरान में शहीद मुताहरी कहते हैं कि जो कुरान की टर्मिनोलॉजीज़ है आपकी ज़िम्मेदारी है कि उन टर्मिनोलॉजीज़ को आप ज़िंदा करें। दूसरी चीज़ ये है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पे मैं था, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ रहा था, तो ज़ियारत में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए भी सबील का जुमला जो है वहाँ पर है। फिर मैंने थोड़ी पढ़ा उसके ऊपर, तो बाद में देखा कि सबील का मतलब जो है वो अहले बैत से है, कि अल्लाह की तरफ पहुँचने वाली सबील जो है वो अहले बैत और खुसूसन इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ है। तो सबील का नाम इंतखाब करने के अंदर भी एक इसके पीछे एक इस्लामिक नज़रिया था, उसके बेस के ऊपर, और अहले बैत का ही लुत्फ़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह। खैर सबील का लोगो अगर देखें तो उससे भी ये तमाम चीज़ें झलकती हैं इंशाल्लाह। आगे की गुफ्तगू में तमाम चीज़ें वाज़ेह होंगी। शुरुआत में ज़हीर भाई जैसे आपने शुरू किया था, अगर वहाँ से थोड़ा सा, जब हम लोग नहीं थे तो शुरुआत के जो सबील के नाम है ना, अभी क्योंकि इन्हें कितना साल हो गया वैसे, 8 साल हो गए। 8 साल के बाद अभी थोड़ा बहुत इन्हें ईरानी मेंबर्स भी आ गए, तो वो कभी कभी शुरू में सबील नहीं पढ़ते थे, सिबील पढ़ते थे उसको। तो सिबील सिबील मीडिया, तो बोलो ये क्या नाम रखा आपने सिबील मीडिया, मर्दों किया। तो बाद में हम लोगों ने बोला नहीं सबील बहुत सबील, क्योंकि ईरान में सबील उसको भी बोलते हैं जहाँ पे पानी पीने जगह है। नहीं तो वो उर्दू में भी सबील उसी को हाँ, तो मैं बोला नहीं वो सबील है। जब सबील मीडिया स्टार्ट हुआ था तो चैलेंजेस नॉर्मली फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, सैलरीज को लेके ये वो। तो ये स्टूडियो बनाने के लिए जहाँ पर अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये स्टूडियो जो है हम लोगों ने, जो यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उन्होंने अपने हाथ से पूरा स्टूडियो बनाया है। यानी यहाँ पर अगर अभी हमारे दोस्त दिखाएंगे कि मिसाल के तौर पर ये वॉल है, इसके पीछे ग्लास वूल है, उसके पीछे अकोस्टिक टाइल्स है, उसके नीचे लकड़ा है, लकड़े के अंदर होल्स हैं, ये तमाम हम लोगों ने खुद स्टडी किया, खुद बनाया। यानी तमाम जो हमारे साथ एक टेक्निकल बंदे थे वो थे, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि कम पैसे थे तो हम लोगों ने, मिसाल के तौर पर ये लाइट्स है, उस ज़माने में हमारे पास लाइट्स लेने के लिए पैसे नहीं थे, तो ये 2 लाइट्स अगर आप देखेंगे तो एक लाइट जो है हम लोगों ने लाइट्स खरीद के, उसको सॉफ्ट बॉक्स के लिए पैसे नहीं थे तो हम लोगों ने खुद का अपने हाथों से उसको सिया है। फिर उसके बाद जो है ये दूसरे प्राइस जो प्रोफेशनल लाइट है ना, ऐसे ही तकरीबन $1000 ऐसे कुछ था आसपास। जी, तो ये ऐसे अभी जो हमारे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह है एक सॉफ्ट बॉक्स, वो भी दिखा देंगे, तो वो महंगा होता है तकरीबन 1000। तो हमारे पास उस ज़माने में पैसे नहीं थे, तो लेकिन पैसे नहीं थे तो हमने क्रिएटिविटी लगाई। मिसाल के तौर पर ये दूसरी एक लाइट अभी भी है हमारे, इसको भी यूज़ करते हैं। ये ईरानी एक बर्तन है, उस बर्तन ये यादगार लाइट है हम लोगों की। तो ये बर्तन के अंदर हम लोगों ने लाइट लगा के और पीछे से खड्डा करके हमारे शुजा भाई उन्होंने क्रिएटिविटी लगाई, और फिर उसके आगे जो है वापस से एक हम लोगों ने कपड़े से बांध दिया। तो ये ज़मीन पे जो एपॉक्सी करी गई ये इसको कलर किया गया, इसको हम लोगों ने खुद अपने तौर से सबने शुरू किया। तो ज़ीरो से खड़े हुए, अपने पैर पे आहिस्ते आहिस्ते खड़े होते रहे। स्टार्ट में जो है अंदाज़ा भी नहीं था कि आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से सबील मीडिया का काम है दुनिया के अंदर। मसलन हम लोग जब हम लोग डिलीट हुए थे 2010 में, 2010 नहीं 2023 अक्टूबर जब वो हमला हुआ था। यहाँ पे समीर भाई आपकी बात काट के एक बात हम कहना चाहेंगे, जब आप बात कर रहे थे फाइनेंस की और उसके बाद हमारे पास पैसे कम थे, यकीनन वो दौर अभी सोचने के बाद परवरदिगार का कितना बड़ा करम है, उसने मुझे से कम बात नहीं है। कई इसमें तजुर्बे हैं, कई अदद जो हैं वो इसमें वाक़यात हुए हैं। मैं मिसाल तौर पे एक मरतबा सैलरी की बात चल रही थी और अक्सर ऐसा होता था कि महीना ख़त्म हो जाता था, ज़ाहिर सी बात है हमारे साथ दूसरे भी लोग हुआ करते थे जिनको हमें सैलरी देनी होती थी, तो वो महीना ख़त्म हो गया है और पैसा नहीं है।
تو ایک دن ان سے ہم بیٹھ کے ضمیر بھائی سے بات کر رہے تھے بیٹھ کے، جو سب سے اہم ایلیمنٹ ہے وہ خلوص اور اللہ کے اوپر بھروسے کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ بہت پرخلوص لوگ ہیں، لیکن ایک چیز تجربہ کی ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ، امام زمانہ سے توسل. ضمیر بھائی سے ہم نے کہا کہ ضمیر بھائی وہ جعفر بھائی آپ بھی تھے شاید اس وقت اگر یاد ہو تو، کہ ضمیر بھائی یار 2 مہینے ہو گیا، ہم لوگ 2 مہینے میں لیٹ کر کے سیلری دے رہے ہیں، 5 6 دن ایک ہفتہ آگے بڑھ جاتا ہے، یار پیسے کے لیے کچھ کرو. تو ضمیر بھائی نے ایک جملہ اس میں کہا تھا جو ابھی تک میرے لیے تو خیر وہ مطلب بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وہ کہا تھا کہ کس کے لیے کام کر رہے ہو، ایسے بہت ہی کیجول کہا تھا، کس کے لیے کام کر رہے ہو تم، امام زمانہ کے لیے کام کر رہے ہو، تو ان سے کہو نا، وہ دیں گے تم کو پیسہ. وہ چیز تھی کہ جس نے ایک دم سے یعنی وہ بہت ہاں. تو یہی بات میں نے سن کے ہمیشہ سنتا ہوں کہ توکل کرو ہو جائے گا، پیسے کی ٹینشن نہیں لو، یہ سب بولتے ہیں آپ کو. اسی لیے ہم لوگ تھوڑا سا بولڈ بھی ہو گئے اس میں. اسی لیے میں جا کے کبھی کبھی خوب خرچہ کرتا ہوں اپنے ہاتھ سے، لیکن سوچتا نہیں ہوں کہ کتنا خرچہ کرنا چاہیے. نہیں آپ سوچا کیجیے تھوڑا. لوگوں کو بلاتا ہوں کام کرنے کے لیے. پھر آج کل جعفر بھائی آج کل روک لگایا میں نے کہا بھائی تھوڑا سا آہستہ چلو، ہر دوسرے دن ایک نئی نیرو ان کی آ جاتی ہے. تو میں بولتا ہوں یار ضمیر بھائی نے بولا کہ چھوڑ تو اس چیزوں کے معاملے میں زیادہ پیچھے نہیں لگو اور کام انہیں آگے ہاں جی. اس کے پاس ابھی میڈیا کے پاس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ایک کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے لیے، کسی بھی ایک آرگنائزیشن کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ اس کے جو اعضاء اور اس کے جو ممبرز ہیں ان کو فکری ان کی جو ہے وہ ہم آہنگی ہونی ضروری ہے. بہت زیادہ بھی ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ سبیل میڈیا کو جو لوگ ملے شروعات سے ہی اور ابھی تک الحمدللہ، وہ یہ کہ فکری اعتبار سے وہ ہم آہنگ ہیں، ان کے لیے کلیئر ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے. یہ بھی نہیں کہ خالی ان کے یہاں ایک ہی وہ مادی اور میٹرلسٹک پوائنٹ آف ویو سے وہ سوچیں، نہیں ایسا نہیں ہے. امام زمانہ، اللہ پہ توکل، جو بھی کام کرنا ہے. اور کچھ ایکسپیرینسز میں شیئر کرتا ہوں یعنی اسی سے ریلیٹڈ. ایک جملہ جو جون بھائی نے بتایا تھا کہ فکری اعتبار سے بہت ایک جیسے ہیں، لیکن ہم دونوں تو بالکل ایک جیسے نہیں ہیں. نہیں فکری اعتبار سے مطلب آئیڈیالوجی کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، لیکن جب کام کرنے کے طریقے ہم لوگ کے بہت ڈفرینٹ ہیں. ہاں جیسے اب میں بالکل میں نہیں مجھے ریویل کرنے دو ایک چیز مجھے ریویل کرنے دو. چلے گئے ہمارے یہاں ابھی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سب سے منظم جو ہے وہ مصطفیٰ بھائی ہیں، بہت پلاننگ کے ساتھ. حالانکہ کبھی کبھی ہم لوگوں کو اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. البتہ بیچارے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مشورہ دیتے ہیں لیکن سنی نہیں جاتی ہے. ایک زمانہ تھا شروع میں خوب سنتے تھے. مصطفیٰ آج کل سب بیزی ہو گئے آج کل کا. ہاں تو اب تھوڑا سا ٹائٹ بھی ہوگی نا 2 سال یعنی ڈیلیٹ ہونے کے بعد تھوڑا سا حالت یعنی جیسے ہی نہیں تھا، ایسا نہیں کہ پہلے تھا. تو اسی لیے سب لوگ بیزی ہیں اپنے کام میں یہ وہ. تو جب نیا آئیڈیا آتے ہیں بولتے ہیں آپ خود کرو گے یہ کام، تو میں بولتا ہوں نہیں یہ میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں. تو اسی لیے آئیڈیا بھی آج کل اگنور ہو رہا ہے. میں کچھ ایکسپیرینسز فائنینس کے حوالے سے، کیونکہ ویورز سے ہمارے مومنین سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا کلیئرٹی ہو اس کے لیے. تو کچھ چیزیں، ایک تو یہ کہ خود اہل بیت کا لطف کتنا رہا ہم لوگوں کو یعنی کاموں کے اندر، کہ کورونا شروع ہونے سے پہلے ایک ہمارے دوست ہیں گجرات سے ہیں، انہوں نے میرے خیال سے 2 کمپیوٹرز ہم لوگوں کو گفٹ کیے. ہاں کہا کہ بھائی میں نے ان سے کہا کہ ہمیں کمپیوٹرز کم پڑ رہے ہیں. اور اس کے بعد فوراً کورونا شروع ہو گیا. اور کورونا جب شروع ہوا تو کورونا کے اندر وہی 2 کمپیوٹرز کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ کام کر پائے. اور سبیل میڈیا کا جو گروتھ تھا وہ کب تھا؟ وہ اسی زمانے میں تھا جب وہ کورونا تھا. کورونا میں کیونکہ لوگ گھر پہ تھے اور لوگوں کو گھر پہ تھے، ان کو کوئی چیز چاہیے تھی گھر میں وقت صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے. تو الحمدللہ اس زمانے میں ہم لوگوں نے سبیل میڈیا نے کنٹریبیوٹ کیا. اور اس کے اندر کے یہ دیکھیں اللہ کی تدبیر دیکھیں کہ وہ کمپیوٹرز آتے ہیں اور اس کے 2 ہفتے کے بعد یا 3 ہفتے کے بعد جو ہے تقریباً کورونا کا پیریڈ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور یہی 2 کمپیوٹرز وسیلہ بنتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگ مومنین کی ہیلپ کر سکیں. ایک اور بہت ہی ایموشنل چیز جو ہم کورونا کے ٹائم پہ ہوئی تو وہ خط تھا جو ہم لوگوں کو آیا تھا. جعفر بھائی بتائیں گے اس کے بارے میں. جی زمانے میں چونکہ سب لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور عام طور پہ کام وغیرہ کسی بھی کو جابز وغیرہ لوگوں کی نہیں ہو رہی تھی، تو ایک بندے خدا نے ہمیں 72 روپے بھیجے
اور خط بھی اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا لیٹر بھی تھا. اس میں لکھا تھا کہ میں نے آپ کا کام دیکھا, مجھے آپ کا کام بہت پسند آیا. ابھی میری جاب نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے, کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, تو اس لیے میں آپ کو یہ دے رہا ہوں. اگر میری اس کے بعد اگر جاب ہوئی تو انشاءاللہ اس کے آگے بھی کروں گا. لیکن وہ بہت ہی ایموشنلی تھا اس کا وہ خط, اس کا وہ لیٹر اس نے میسج. کہا تھا کہ 72 شہدائے کربلا کے لیے ان کے نام پہ میں آپ کو 72 روپیہ دے رہا ہوں, اور میں یہ جانتا ہوں کہ آپ لوگ میرے بچوں کو وہ غذا دے رہے ہیں جو ان کے ایمان کے لیے ضروری ہے, اس لیے میں آپ کو 72 روپیہ دے رہا ہوں, اور یہ 72 روپے کا اثر میں دیکھ رہا ہوں. تو وہ انسان جس کے پاس جاب نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, خود کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے لیکن وہ 72 روپیہ ہمیں دے رہا ہے. سبیل میڈیا کی ابھی جو منتھلی سیلریز ہم لوگوں کی جاتی ہے وہ تقریباً اس کے آگے بڑھنے سے ایک اور جو ہے وہ واقعہ ہے. میں کانپور گیا تھا, پریزنٹیشن دیا سبیل میڈیا کا ایک جگہ کے اوپر, امامیہ یوتھ آرگنائزیشن ایک وہاں پہ, تو ہم لوگوں نے انوائٹ کیا تھا. تو وہاں پہ جب سبیل میڈیا کے بارے میں, اسپیشلی جب سبیل ٹونس اور سبیل کڈس کے بارے میں مومنین کو بتایا ہم نے, تو سب پریزنٹیشن وغیرہ ختم ہو گیا, لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا, بہت اچھا کیا, بہت. اور اس کے بعد میں آ کے ان کے آفس میں بیٹھا تو ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا وہاں صاحب ایک بات کرنی ہے آپ سب نے, کہا بتائیے. تو انہوں نے مطلب وہ تھوڑا سا نیچے سے کہتے ہیں کہ شرمندہ ہو رہی تھیں, انہوں نے 10 روپے نکال کے دیے ہم کو. صاحب وہ ہم کو تو پتہ ہے کہ مطلب آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور آپ آئندہ میں ہمارے بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں, اور اس سے ہمارے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. صاحب ہم بیوہ ہیں. یعنی یہ چیز میرے لیے بہت ہی ایموشنل کرنے والی تھی, اور بہت ہی میرے لیے ایک سبق تھا وہ, کہ یہ 10 روپے مولانا صاحب اس کو رکھ لیجیے, میں بیوہ ہوں, میرا بچہ بھی پڑھ رہا ہے, جب بڑا ہوگا تو انشاءاللہ جب جاب میں آئے گا تو میں اور سبیل میڈیا کی اس میں مدد کروں گی, مگر میری طرف سے یہ 10 روپے آپ سبیل میڈیا میں پہنچا دیے. 10 روپے ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ, میں ان لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ 10 روپے ابھی رکھیں. یہ طریقت پیسے کی کمی نہیں, اس کی جو نیت ہے, اس کی جو خلوص ہے وہ برکت دیتا ہے. اور الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ کورونا کے بعد سے آپ لوگوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ جس طریقے سے سبیل میڈیا نے گرو کیا ہے, جس طریقے سے سبیل میڈیا آگے بڑھا ہے, مختلف اس کے پروجیکٹس آئے ہیں. ابھی یوسف مریم اتنا مہنگا پروجیکٹ, لیکن الحمدللہ ان سب چیزوں میں بہت زیادہ کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی. مومنین خلوص کے ساتھ مدد کرتے رہے, اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عنایت ہوتی رہی. اور ابھی الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ جو سیلری کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں امیر بھائی. جی یہ سارا بات کر کے منتھلی سیلری کی سارا بات کر کے جعفر بھی بہت ایموشنل ہو گئے تھے. نہیں تھوڑا اور کنٹینیو کریں گے شاید, جو دیں گے. ہاں نہیں ہے بھی یہ چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو خلوص ہے. تو جعفر بھائی سیلریز کے بارے میں بتائیں کہ کتنی مہینے میں سیلریز جاتی ہیں ابھی فی الحال؟ جی سیلری کے بارے میں نقی میں بتائیں زیادہ بہتر ہے, چونکہ نقی ہیں. سیلری تقریباً ابھی ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ابھی وہ سلام ہو چکا ہے. یہ سب کی طرف سے تمام کیا کہتے ہیں ممبران کی طرف سے میں سلام کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نقی بھائی کے بارے میں چونکہ یہ بہت دیر کے بعد ان کو موقع ملا ہے بولنے کا, ہم لوگ تو زیادہ بولتے ہیں, عادت ہے ہم لوگ اس کے اندر بھی آپ بولنے نہیں دے رہے. جی اس میں بولنے نہیں دے رہا ہوں, لیکن وہ کرنے دیجیے بھائی. نہیں میں پہلے بتا دوں نقی بھائی پلیز کی اہمیت. نقی بھائی ہمارے جو سبیل مودت اور سبیل پروڈکشن ٹیم ہے اس کے ہیڈ ہیں, اور اس کو ہیڈ کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ فائننس جو ہے وہ جعفر بھائی کے انڈر میں اب دیکھ رہے ہیں. سیلری ڈسٹریبیوشن وغیرہ کا بھی انہی حساب کتاب انہی کے حوالے ہے. بسم اللہ نقی بھائی. ابھی سیلری جو ہم لوگ تقریباً دے رہے ہیں وہ یعنی انڈیا, ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ 40 لوگ ہیں, لیکن ہمارے ساتھ جو ہے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ جو آؤٹ سورس ہیں. ہاں, اور ہمارے جو کلاسز چل رہے ہیں اس میں بھی لوگ آ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. تو ابھی ہماری جو سیلری جا رہی ہے تقریباً 6 سے 7 لاکھ روپے پورا, یعنی ٹوٹل ہم لوگ جو ہے پے کر رہے ہیں. اور الحمدللہ جو ہے ابھی تک ہمیں کمی محسوس نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی مہینے میں سوچنا پڑا ہو کہ ہم سیلری کیسے دیں گے. البتہ یہ شاید بہت پہلے جو ہے ایسا ہوا کہ آپ لوگ نے سوچا, لیکن ابھی جب سے میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ ایسی کوئی پرابلم نہیں آئی. لیکن ہاں یہ امام زمانہ کا جو ہے وہ ایک کرم ہے, امام زمانہ نے کا ایک وہ خاص ان کا لطف ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ پورا کر ہی دیتے ہیں. گرچہ جو ہے مہینہ ختم ہوتے ہوتے ایسا سوچنا پڑتا تھا کہ ابھی کیسے, ہاں پریشر ہوتا ہے, لیکن جب ٹائم آتا ہے تو وہ پھر الحمدللہ پورا ہو جاتا ہے. پریشر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو جعفر بھائی بتائیں گے. پریشر ڈیفینیٹلی رہتا ہے, کیونکہ فائنینس کے حوالے سے سوچنا پڑتا ہے. ہم نے
ایک دفعہ میں جان بھائی اور وقار ہم لوگوں مل کے شروع بھی کیا تھا کہ وہ ڈونرز کی جنہوں نے کسی بھی حوالے سے سبیل کو ڈونیشن دی تھی تو ان سے 1 by 1 کر کے 1 to 1 فون کرنا، ان سے رابطہ کرنا، ان کے ایڈوائس کو لینا، پھر جو ہے ان سے تقاضا کرنا کہ جس طرح سے آپ اس سے پہلے کنٹریبیوٹ کرتے رہیں، آگے کرتے رہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک پریشر تو رہتا ہی ہے، لیکن اس میں بھی یہ بھی سچ ہے کہ چونکہ کام امام زمانہ کا ہے تو مدد بھی وہی کریں گے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے چلیں کہ یہ سارا جتنا بھی خرچ ابھی نقی بھائی نے بتایا اور جتنے پروجیکٹ کے بارے میں جب ہم آئندہ بتائیں گے، یہ سب کے سب یہ ہم کسی بھی مراجع کے دفتر سے وابستہ نہیں ہے، کسی بھی ادارے سے وابستہ نہیں ہے، یہ ٹوٹلی جو ہے آپ مومنین کے تعاون سے ہی ہوتا ہے. یعنی کلیئرلی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی ایرینین آرگنائزیشن سے پیسہ نہیں لیتے. ہم لوگ جو ہیں صرف ہندوستان میں جو مومنین ہیں ان کے سپورٹ سے اور آپ لوگوں کے سپورٹ سے. جو انٹرسٹنگ ہے، ابھی پچھلے 2 مہینہ پہلے میں انڈیا گیا تھا تو جو اکاؤنٹس کی ٹیم ہے وہاں پر ان کے ساتھ میں بیٹھا تو میں نے اکاؤنٹس کے اسٹیٹمنٹس کچھ دیکھے تو انہوں نے مجھے انٹرسٹنگ چیز بتائی کہ اکثر ڈونیشن جو ہمارے ہوتے ہیں وہ 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے، 200 روپے. یعنی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہوتے ہیں ڈونرز جو زیادہ پیسہ دیتے ہیں، بڑے ڈونرز ہوتے ہیں خمس کا پیسہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈونر، لیکن 100 روپیہ اور 200 روپیہ دینے والے ہمارے ڈونرز بہت زیادہ ہیں. تو اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو اگر لگ رہا ہے کہ بھائی ہم لوگ 100 روپیہ دیں گے اس سے کیا ہوگا، نہیں، آپ کے 100 روپے سے ہی سبیل میڈیا جو وہ چل رہا ہے. میں وقار کے ساتھ جب ماہ رمضان کو شروع کرتے تو ہم لوگ تو وقار اکثر کہتے تھے آپ ڈونیشن دیں 5 روپے 10 روپے تمہاری بات لوگ بڑے سیریس لے. کوئی بری بات نہیں ہے کہ لوگ یہ کوئی کہہ سکتا ہے. لیکن یہ چیز جعفر بھائی، معذرت جعفر بھائی، دیکھیں اصل 5 روپے اور 10 روپے اور 20 روپے نہیں ہے. 20 روپے میں وہ برکت ہے کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ سارے پروگرام ایسے ہیں کہ جو ہم لوگوں کے آگے بھی بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی 10 20 50 کو ہم بڑھا رہے ہیں 100 1000 2000 جتنا ممکن ہو. اس کے علاوہ بھی ابھی آپ میرے یہاں آنے سے پہلے ایک فون آیا، ابھی ایک زیارت کے لیے مومنین آئے ہوئے ہیں. یہ بھی بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا صرف 10 ہی روپے آتے ہیں، 10 روپے سے زیادہ بھی مومنین جو ہے وہ فون کر کے کہتے ہیں کہ بھائی آ کے لے جائیے گا. الحمدللہ یہ چیز فائنینس کے حوالے سے لوگوں کے لیے کلیئر ہو گئی کہ ہم لوگ یعنی کیسے ہم لوگوں کا ٹوٹل سیٹ اپ آپ لوگوں سے ہی آپ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور الحمدللہ ٹرانسپیرنسی ہے جو ہمارے یہاں بہت اچھی چیز مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جیسے نارملی ایک آرگنائزیشن میں ہوتا ہے کہ 1 یا 2 بندے ہوتے ہیں ان کو صرف پتہ ہوتا ہے کہ بھائی پیسہ کہاں آ رہا ہے، کتنا آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. الحمدللہ ہم لوگوں نے سبیل میں جو چیز سیٹ اپ کی ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہے. بہت بار مثلا مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کتنا پیسہ ہے، کہاں سے آیا، کہاں گیا. وہ پوری ایک ٹیم ہے، وہ ٹیم پورا مینیج کر رہی ہے. تو یہ ٹرانسپیرنسی اگر آپ، میں خصوصاً یوتھ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آئندہ میں آرگنائزیشن بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ٹرسٹ اور ٹرانسپیرنسی یہ 2 چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جو سٹاف ہیں، آپ کے جو ہمکار ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ایکچولی آپ امام کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر آپ لیئرز لگاتے ہو کہ نہیں یہ میرے پاس انفارمیشن رہے گی، وہ اس کے پاس رہے گی، یہ اس کو نہیں پتہ رہے، تو اس سے رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو شک لوگوں کے ذہنوں میں ایجاد ہوتا ہے. آپ ٹرانسپیرنٹ رہیں اپنی خاص ٹیم کے ساتھ تاکہ انفارمیشن سب کے لیے کلیئر رہے. ایک اور چیز جو مجھے سٹارٹ میں، پھر ہم لوگ آج کی دنیا میں آئیں گے کہ آج کے چیلنجز جو سوالات ہیں، جعفر بھائی آپ شروع کریے گا یا کہ جو سوال سبیل کے حوالے سے کی جاتے ہیں، اعتراضات کیے جاتے ہیں. ایک اور چیز جو وہ علم وہ جو یہاں پہ کام کرتے تھا، کیا نام، قاسمی وہ جو نہیں قاسمی قاسمی کا جو قاسمی کی وہ آ گئی تو ان کے لیے جو ہے آپ مومنین سے دعا، ان کے لیے دعا کیجیے گا، مرحوم ہو گئے. یہ پورے اسٹوڈیو کے سیٹ اپ میں انہوں نے بہت محنت کی تھی، بہت زحمت کی تھی. تو انشاءاللہ آپ مومنین سے دعا ہے کہ ان کے لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھ دیجیے اور ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا، ان کے حق میں دعا کیجیے گا انشاءاللہ. ہاں، محقق کا واقعہ ایک بول دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے. ہم لوگوں نے جو سبیل میڈیا شروع ہوا تھا، سب سے پہلا پروگرام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کیا تھا. اس کے لیے کلام کوثر کے نام سے ایک پروگرام کیا تھا اور اسی حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی برکت سے ہی سبیل میڈیا کی شروعات ہوئی تھی. اس ٹائم پہ ایک محقق یہاں کام کرتے تھے تو انہوں نے خواب دیکھا تھا اور وہ خواب جو ہے ہنستے لگے خواب سن کے. شاید دیکھیں یہ ہم لوگوں کے لیے کلیئر ہے کہ اہل بیت کا لطف ہے اور اہل بیت الگ الگ طریقے سے، خصوصاً حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لے کے
اس نے ایک خواب دیکھا اور آ کے جب ہم لوگ 5 لوگ ہی کام کرتے تھے میکزیمم، میرے خیال سے 5 تھے ہاں. تو اس زمانے میں اس نے خواب دیکھا، خواب دیکھ کے آیا، اور خواب دیکھ کے آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہوں جس کے اندر سبیل میڈیا ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہو گئی ہے جس میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے کہا ہے کہ یہ بہت بڑی آرگنائزیشن بنے گی اور اس میں بہت کام ہوگا، یہ مثلا ان کے لیے، ان کے دین کے لیے، ان کے مقصد کے لیے. تو اس نے آ کے بہت ایموشنلی آ کے مجھ سے کہا، یعنی ہم لوگوں سے کہا. تو ہم لوگوں کے لیے خود ایک یہ اس زمانے میں ہم لوگ نے تصور نہیں کیا تھا کہ سبیل میڈیا میں اتنے لوگ کام کریں گے، یہ الگ الگ بخش ہوں گے، ایسا ہوگا، اتنے ڈپارٹمنٹس ہوں گے. اللہ کا شکر ہے، بی بی زہرا کا کرم ہے کہ الحمدللہ آہستہ آہستہ ہم لوگ وہاں پر پہنچ گئے. دوبارہ خالی وہ بشارت دے کے پھر چلے گئے. ہاں، تو آگے محقق جو ہیں انہوں نے بتایا، لیکن پھر وہ خود ہی نہیں رہے. وہ خود یعنی ہیں زندہ ہے لیکن ہمارے ساتھ نہیں رہے، یعنی وہ خود جو ہے وہ ان کو شاید بیٹر جاب ملا تو وہ چلے گئے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ضروری نہیں ہے کہ مثلا آپ اینڈ تک رہیں ان کو جو ان کے لیے مناسب ہے. لیکن یہ کلن ایک جرنی کے اندر بار بار ہم لوگوں کو ایک چیز سمجھ میں آئی کہ جب بھی مشکلیں ہوئیں، اہل بیت کا وسیلہ تھا، خدا پہ بھروسہ تھا اور مومنین کا ساتھ تھا، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے تمام مشکلوں کو حل کر پائے. تو ہاں، یہاں سے ابھی ہم لوگ نیکسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں جو چیلنجز جو ہیں سبیل میڈیا کو سوالات کیے جاتے ہیں کہ آپ ایسے کیوں، آپ ویسے کیوں ہیں، اس کو ہم لوگ ڈسکس. اچھا، یہاں پہ میں ایک اب میں پبلک پروسیکیوٹر بن جاتا ہوں اور لوگوں کی طرف سے جو سوالات کیے جاتے ہیں ان کو نمائندگی کرتے ہوئے ایک بڑا اعتراض جو سبیل میڈیا پہ کیا جاتا ہے، خاص کر سبیل میڈیا کی تھمنیل کے اوپر کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ آپ لوگ جو ہے مثلا آپ کی زیادہ تر تھمنیل سیکس سے ریلیٹڈ ایسے ہوتا ہے. بعض لوگوں نے تو کہا کہ ہم فیملی کے سامنے آپ سبیل میڈیا کا پیج کھولتے ہوئے ڈرتے کوئی ایسا ویڈیو، ایسا کوئی تھمنیل نہ آ جائے کہ جس کے اوپر مثلا سیکس لکھا ہو یا مثلا اس طرح کی چیزیں لکھی ہو. تو ایسا کیوں؟ یہ چیپ پبلسٹی نہیں ہے؟ دیکھیں، چونکہ احکام سے متعلق ہے لہذا میں پہلے اس کو جو ہے وہ بیان کر دوں آپ کے لیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ زیادہ تر نہیں ہے. آپ جا کے دیکھیں ویڈیو تقریباً 400-450 ویڈیو کے درمیان جو ہے ابھی ہے 450 سے زیادہ ویڈیوز ہیں اس احکام کی. آپ جا کے اس میں دیکھیں کہ کتنی ویڈیوز ہیں ایسی، خود دیکھیں. ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ 400 میں سے 10 سے 15 ویڈیوز ایسی ہوں گی کہ جس کے اوپر اس طریقے کے تھمبنیل ہیں. تو زیادہ نہیں ہے پہلی بات. وجہ کیا ہے؟ یہ دوسرا مرحلہ ہوگا کہ کیوں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے. آپ ادھر سے جا کے بھی تو دیکھیں کہ ہماری ویڈیو نماز کے سلسلے سے کتنی زیادہ ہے، نماز کے مسائل کتنے ہیں، خمس کے مسائل کتنے ہیں، دیگر جو جوانوں کے جو جتنے بھی سوالات آتے ہیں اس کے سلسلے سے کتنے جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں. وہ اچھی بات ہے جی، لیکن یہ 10-15 بھی کیوں ہے؟ 10-15 اس کی وجہ سب سے مین یہ ہے کہ جب جوان ہمارا، اور ایسا نہیں ہے کہ مثلا ہم لوگ خود سے جو ہے ڈائریکٹ بناتے ہیں، جوان ہم سے 20-30-40 لوگوں نے سوال کیا کسی ایک چیز کے بارے میں، تب ہم اس کے بعد سے اس کے بارے میں طے کرتے ہیں ہاں کہ بھائی اس کے بارے میں زیادہ تر سوالات آ رہے ہیں تو یہ ایک ایشو ہے، اس کو ہم کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، ہم نے بیان کر دیا کیا کہ اس کو ایک بستے میں بند کر دیا. مثلا ہم نے لکھا تھمبنیل پہ خمس، اندر ہم نے بتایا کس چیز کے بارے میں، مثلا ماسٹربیشن حرام ہے. خمس کا دیکھ کے کوئی بندہ جس نے سوال کیا ماسٹربیشن کا وہ نہیں جائے گا نا. تو ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کو ان جوانوں کے سوالات کے مطابق جو ہے وہ ہم لوگ تھمبنیل بناتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اعتراض ہے کہ چیپ پبلسٹی نہیں، چیپ پبلسٹی نہیں ہے یہ. اگر کریں گے اس کو آپ محترم الفاظ میں اور بہت ہی بند الفاظ میں بنائیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ مثال ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ کی، ایک جوان کی پرابلم ہے کہ ماسٹربیشن اس کی پرابلم ہے، تو اس اگر ہم وہ فقہی اصطلاح استعمال کریں گے، استمنا مثال کے طور پہ، کس کو سمجھ میں آئے گا؟ وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. مثال کے طور پہ، اور جو فقہ میں بیان ہوتی ہے توضیح المثال میں جو لکھی رہتی ہیں، جوان ہمارا اردو جانتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ اصطلاحیں پتہ نہیں ہیں. اور دوسری بات، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. آپ اٹھا کے یوٹیوب پہ دیکھیں، ایشو ہے ایک، آپ یوٹیوب پہ اٹھا کے دیکھیں، ہزاروں کی تعداد میں اس طرح کے تھمبنیل ہیں جن کو یہ چیزیں جاننی ہوتی ہیں، وہ اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. اب یہ اعتراض کی اچھی پبلسٹی ہے تو بری بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے. یہ جب تک آپ کھل کے بیان نہیں کریں گے، یہ اعتراض پھر آپ اٹھا کے مراجع تقلید کے اوپر کریں، کیوں انہوں نے اپنے توضیح المسائل میں کھل کے اس طرح کی باتیں کی ہیں. یہ اعتراض جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کے اوپر جائے گا، کیوں انہوں نے کھل کے ہر مسئلے کا حل بتایا ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اس چیز کے اوپر میں بیان کر دوں. ایک صاحب مجھے ملے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح سے وہ غسل کے بارے میں نہیں جانتے تھے.
جب انہوں نے احکام کی ویڈیو دیکھی یہاں کی تو انہیں پتہ چلا کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے. تو اب یہ چیز اگر اس تھمبنیل پہ یا اس ٹائٹل میں اگر ہم نہ لکھتے تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ویڈیو کس سلسلے سے ہے. ایگزیکٹلی جعفر بھائی یہ بات کر رہے تھے، جب آپ فون کر رہے تھے، ہم وقار اور آپ مل کے فون کرتے تھے فیڈ بیک کے لیے اپنے جو ہماری سبسکرائبرز ہیں یا جو ہمارے ڈونرز وغیرہ ہیں ان کو، تو ان میں سے کئی لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا صاحب ایک جو خاصیت ہے سبیل میڈیا کی وہ یہ کہ وہ ایسے ایشوز کو بیان کرتا ہے کہ ایسے جوابات دیتا ہے کہ جن کے سوالات ہم جا کے اپنے محلے کے مولانا صاحب، اپنے مسجد کے پیش امام جو عالم دین ریزیڈنٹ وہاں پہ جو موجود ہیں ان سے نہیں پوچھ سکتے ہیں، شرم آتی ہے ہم کو. ایک خاتون جو ہے وہ جا کے وہ سوالات نہیں کر سکتی ہے ایک شرم کی وجہ سے، اور یہاں پہ وہ سبیل میڈیا یا سبیل احکام کے اوپر یہ جو جوابات دیے جا رہے ہیں وہ بہت ہی آرام سے اپنے مسئلے کا حل پا رہی ہے. تو یہ چیپ پبلسٹی ہے یا اہم مسائل حل کرنا ہے؟ بھائی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک طرح سے ایک مشکل کو حل کر رہے ہیں جوانوں کی، بالکل، اور ایک وہ بیریئر جو تھا اس کو ختم کر رہے ہیں. جی ایک اور چیز یہ ٹیبو جو بنا دیے گئے نا کہ مثلاً مولانا یہ نہیں کر سکتے، مولانا وہ نہیں کر سکتے، تو ہمیں اس کو توڑنے کی ضرورت ہے کہ طالب علم کی ہمارے ایز اے عالم دین ہماری ذمہ داری ہے کہ جوان کی اگر مشکل ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ اس مشکل کو میں حل کروں. یہ میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگ اس لیے بناتے ہیں کیونکہ آپ کی کلک زیادہ ہو، آپ کی ویو زیادہ ہو. تو کیا مشکل ہے؟ یعنی کہ اگر ہماری کلک زیادہ ہو، ایک تو مشکل ہے، ہم کوئی ایسا ایشو تو نہیں اٹھا رہے ہیں جو ایشو جوان کا نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، صرف کلک کے لیے لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے کوئی چیز کر رہے ہیں. 100 ایسے موضوع ہم جانتے ہیں کہ اس کو اگر ہم چھیڑیں گے تو ہماری ویوز بھی زیادہ ہوگی، لیکن ہم اس سے سماج میں فساد ہوگا، ہم وہ ایشوز نہیں اٹھا رہے. تو اگر یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ ویوز زیادہ چاہتے ہیں تو ہاں چاہتے ہیں، کیوں چاہتے ہیں؟ اگر ویوز نہیں ہوگی تو پیغام پہنچے گا کیسے؟ یعنی ویوز کے ذریعے سے ہی پیغام پہنچے گا نا. اب اگر نہ ایک ویڈیو بنائیں گے اس کے اندر 100 لوگ دیکھیں گے، ایک ویڈیو بنائیں گے 1 لاکھ لوگ دیکھیں گے. نیچرل سی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں 1 لاکھ لوگ دیکھیں، کیونکہ بنا ہی اس لیے رہتا ہے، تبلیغ کا مطلب ہی پہنچانا ہے، تو ہم لوگ پہنچانا چاہتے ہیں. تو پش بیک نہیں کریں گے آپ؟ کیا بتائیے، آپ میرے معاون بنیے، مددگار بنیے. آپ نے بولا تھا میں ابھی پبلک پروسیکیوٹر مجھے بتائیے، کچھ رہنمائی کیجیے. پبلک پروسیکیوٹر ویک ہے. ابھی کچھ لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ یار میرا یعنی جو پبلک ہمارا نمائندہ تھا وہ کچھ بھی نہیں بول رہے. مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، لیکن اگر آپ ہیں آپ بتائیے. آپ اگر کچھ میں اس معاملے میں سیٹسفائی ہو گیا چونکہ میں جواب سے جنرلی لوگوں کو یہ اکثر جوان سمجھتے ہیں کہ بھائی ہماری مشکل حل ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کے اندر یہ ہے کہ بھائی ان لوگ کلک کے لیے کر رہے ہیں، اس کے لیے کر رہے ہیں. جو ہم لوگوں کے یہاں چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مشکلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں، ٹیبوز کو توڑنا چاہتے ہیں. جو سماج میں ٹیبوز بنے ہوئے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، جو شریعت نے ہم کو بتایا وہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. ہم لوگ اس کو فالو کریں گے، شریعت کی ریڈ لائنز کو کراس نہیں کریں گے اور مشکل مومنین کی حل کریں گے. یہ ہم لوگوں کا ایک اوورال اپروچ ہے جس کے اندر آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اختلاف کرنا چاہیں تو. ہاں البتہ میں کچھ مورد میں تو کرتا ہوں آپ سے اختلافات. البتہ یہ چیز خالی مومنین نے نہیں کہی ہے، کچھ علماء نے بھی کہی ہے یہ بات. میں نے ان سے پوچھا، مجھ سے جب ڈائریکٹ ان سے پوچھا آپ اس کا بتائیے کہ رائے حل کیا ہے، کیا الٹرنیٹیو ہے آپ کے پاس. مثال کے طور پر اگر مسٹریبیوشن کی جگہ آپ کہتے ہیں استمنا، کون جانے گا، یا مثلا آپ لفظ جمع استعمال کرتے ہیں. ہم نے بہت آسان کر کے تھمبنیل پہ لکھا ہے مثال پر ہم بستری، کچھ حد تک لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کو، اس کے باوجود بہت سے لوگ جو ہے نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بجائے اگر اس کا جو انگلش متبادل ہے اگر وہ ہم استعمال کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ بدتمیزی ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ بچے کے سامنے نہیں دیکھ سکتے ہیں، بچوں کے سامنے سبیل بھائی یوٹیوب کے لیے، بچوں کے لیے یوٹیوب کڈز ہے، یوٹیوب بڑوں کے لیے. آپ بچوں کو کیوں یوٹیوب دکھا رہے ہیں؟ آپ یوٹیوب کڈز دکھائیں یا بچوں کے پروگرامز دکھائیں. جو احکام کا چینل ہے وہ بچوں کے لیے تھوڑی نا ہے. ہر ایک چینل اپنی ایک ٹارگٹ آڈینس کو ڈیل کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آنسر میرے خیال سے مومنین کے لیے واضح ہو گیا ہوگا. لیکن اگر ابھی بھی آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو آپ کمنٹ میں ضرور اپنے پوائنٹس کو رکھیں. ہم لوگ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم لوگ جو ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. اچھا، یہاں سے ایک بات یہ نکلی کہ مثال کے طور پہ احکام کا ایک چینل ہے، تو پھر میں تھوڑا سا پلٹتا ہوں اس کی طرف کہ مثلا جب ہمارے چینلز یہ ڈیلیٹ ہوئے سارے، اور اس ٹائم ہمارے 5 ہی چینلز تھے،
اور پھر ہم نے کوشش کی 2-4 مہینے کے بعد کہ اس چینل کو ریٹریو کریں, نہیں ہو سکے. اور اس کے بعد جب ہم نے نئے چینلز لانچ کیے تو میرے خیال سے ہمیں بتانا چاہیے کہ اب ہمارے کتنے چینلز ہیں, چونکہ شاید وہ مومنین تک پہنچ نہیں رہے ہیں. ہاں اکثر مومنین کا کہنا بھی ہے سوشل میڈیا دوبارہ نہیں آیا ابھی تو وہ. تو یہ ہے کہ آپ کی مومنین کی ذمہ داری ہے کہ خود سبیل میڈیا کو سرچ کریں. سبیل میڈیا کے الگ الگ چینلز ہیں. سبیل احکام الگ چینل ہے. ابھی احکام کے ویڈیوز جو ہیں سبیل احکام پہ آتے ہیں. پہلے سبیل میڈیا پہ ہی جاتے تھے وہ, تو اب وہ سبیل احکام پہ جاتے ہیں. پوڈ کاسٹ بھی ایسے ہی. پہلے پوڈ کاسٹ سبیل میڈیا پہ آتا تھا, اب سبیل پوڈ کاسٹ کا الگ چینل ہے جہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے سبیل مودت جو ہے, پہلے سبیل مودت کے نام سے تھا, ابھی سبیل مودت بھی ہے اور مودت پروڈکشن بھی ہے. تو 2 الگ چینل سے, ایک میں نوحے منقبت ہوتے ہیں اور ایک میں جو ہے نشید ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں. سبیل ٹونز ہیں, سبیل کڈز ہیں جہاں پر بچوں کے پروگرامز آتے ہیں. سبیل ٹونز میں رائمز آتے ہیں بچوں کے, اینیمیشن کارٹونز وغیرہ آتے ہیں سبیل ٹونز میں. سبیل میڈیا میں یوتھ ریلیٹڈ سوشیو پولیٹیکل اور جنرل جوانوں کے ایشوز کو رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی, آیت اللہ سیستانی کی ویوز کو پریزنٹ کیا جاتا ہے. یہ الگ الگ چینلز ہیں. یوسف اور مریم سبیل قرآن کا ایک چینل ہے جو جس کے کوئی نمائندے یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا, کہ سب چھٹی پہ. تو ہاں سبیل قرآن کا ایک چینل ہے. سبیل قرآن کے ساتھ تفسیر کا ایک الگ سے چینل ہے جس کے لیے ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہم لوگ ایک الگ سے ایک پروگرام کریں. ہاں سبیل قرآن کا ایک اپلیکیشن ہے اور سبیل قرآن پرو کے نام سے. تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کی اس وقت ہیں, جس کو ہم لوگ جو ہیں بعد میں شاید اور ڈیٹیل میں ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں. ایک اور چیلنج جو ہم لوگوں سے ہمیشہ سوال کیا جاتا ہے وہ میوزک کے حوالے سے, کہ آپ لوگ جو ہیں میوزک کو پش کر رہے ہیں اور میوزک کو حلال حرام ہے تو حلال ہے تو کیا, یعنی ان کا اشکال یہ ہے کہ بھائی اگر میوزک آپ بول رہے ہیں کہ حلال اور حرام آپ نے بتا دیا, اگر حلال ہے پھر بھی کیا ضروری ہے, ضروری حلال کام کیا ہی جائے, تو اس کا کیا جواب ہے؟ ہاں وغیرہ آپ لوگ کل تیاری کر رہے تھے. تو شرعی مسئلہ ہے نا, تو اب وہ ہم جو شرعی مسئلہ آیت اللہ سیستانی یا رہبر معظم کا ہے وہ تو واضح ہے کہ میوزک ایسا نہیں کہ ساری میوزک حرام ہے, بلکہ میوزک حلال بھی ہے. اس کے شرائط موجود ہیں کہ وہ میوزک کے جو مجالس یعنی جسے کہا جائے لہو و لعب کی مجلس سے مناسب ہو, لہو و لعب کی یعنی جسے کہا جائے حرام پارٹیوں سے, آسان میں حرام پارٹی کے جہاں کے اوپر غیر, ہاں جہاں پر گانا بجانا ہو, محفلیں جو جن سے حرام محفلوں کی شباہت آتی ہو وہ میوزک جائز نہیں ہے. یعنی حرام محفل میں مثلا جیسے ڈسکو ٹیک ہو گیا یا آئٹم گرل کے سانگ ہو گئے یا اس ٹائپ کے جو آپ کو لگے, جہاں پر مکس جہاں پہ گناہ کرنے کا زیادہ جو ہے وہ پایا جا رہا ہے, پارٹیاں ہوتی ہیں وہاں پر جو مسائل وغیرہ صاحب, یہ مسائل مومنین کے لیے حل ہے. اصل چیز کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ بھی اس میں کون سی میوزک وہ ہے کہ جو حرام محفلوں سے مخصوص ہے, یہ آپ بتائیے ہم کو, اس کا جواب. ہر وہ میوزک, وقار بھائی آپ کی بات کر, ہر وہ میوزک جو لہوی ہو, مضل ہو, جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہو, وہ میوزک حرام ہے. وہ میوزک, ہاں وہ میوزک جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہی ہے, وہ میوزک جو آپ کو اللہ کی یاد دلا رہی ہے, اہل بیت کی یاد دلا رہی ہے, وہ جو ہے وہ صحیح ہے, حرام نہیں ہے. ہمارے جو منقبتیں ہیں, جو ہم لوگ جو سانگس ترانے بناتے ہیں, اس میں ہم لوگ علماء کو پہلے دکھاتے ہیں کہ آیا یہ میوزک جو ہے وہ ہمارے یعنی حلال ہے یا حرام ہے. ہم لوگ یہ سارے پوائنٹ جو آیت اللہ سیستانی یا آیت اللہ خامنہئی صاحب نے جو ذکر کیے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سنتے ہیں, اس کے بعد پھر جو ہے ہم لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسے ہمیں, یعنی ایکسپرٹ کی رائے لی جاتی ہے, ایکسپرٹ کی رائے لی جاتی ہے جو اس فن کے ماہر ہیں. چونکہ یہاں پر جون صاحب آپ کا جو سوال تھا کہ کیسے معلوم ہو کہ یہ والی میوزک حرام ہے, اس کا جو طریقہ بتایا ہے آیت اللہ سیستانی نے بھی اور رہبر نے بھی کہا ہے کہ یہ خود آپ کی ذمہ داری ہے, خود آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آ کے جو ہے وہ دیکھیں, اور اچھا آپ کو کہیں گے کہ اچھا میرے اعتبار سے نہیں, آپ کا اعتبار نہیں چلے گا, عرف کا اعتبار, آپ آ کے عرف کے ذریعے سے مشخص کریں گے, آپ عرف کے ذریعے سے طے کریں گے کہ آیا یہ میوزک مخصوص ہے, مناسب ہے اس جو ہے وہ حرام پارٹیوں کے یا مناسب نہیں ہے. جی مشہد گیا تھا میں, حرم کے سامنے بالکل, اور روڈ میں تھے لیکن ہم لوگ, صحیح ہے. تو کبھی کبھی ایسے ہوتے ہے کہ گاڑی کے اندر کوئی میوزک لگا کے بیٹھ کے سن رہے ہے وہ, تو ہم لوگ جا رہے تھے حرم کی طرف, اور وہ ایک آدمی آیا تھا, وہ گاڑی میں لاؤڈ میوزک
म्यूजिक भी बिल्कुल वो डिस्को वाला म्यूजिक था, सही है। वो जा रहा था, ऐसे नहीं था कि मसलन हाँ उसका कुछ खास नियत था, वो जा रहा था गाड़ी में अपना, क्योंकि रोड है ना, हरम के नीचे से रोड चलते हैं मशहद का, तो वो निकल रहा था, एक लाउड म्यूजिक लगा के पीछे से उसका आवाज़ हम लोग को नहीं सुनाई दे रहा था, और हम लोग ने सुना, अच्छा वो म्यूजिक बिल्कुल डिस्को वाला म्यूजिक था। अच्छा, लेकिन उसके बाद जब भी मैं वो म्यूजिक को सुनता हूँ, क्योंकि ईरानी म्यूजिक था, मुझे हरम की याद आता है। तो ये क्या हो, ये कौन सा? क्योंकि आपने बताया म्यूज़िक के सिलसिले में ईरानी गैर ईरानी कुछ नहीं, जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है वो हराम है। नहीं, आपने अभी बोला था कि मसलन अगर खुदा के याद आए या खुदा के याद नहीं आए, तो अभी मुझे हरम याद आता है जब वो म्यूजिक सुनता हूँ। तो वो तो डिस्को वाला था ना, आप कह रहे हैं। म्यूजिक डिस्को था, लेकिन हरम के याद आता है। अच्छा हरम, अच्छा हरम याद आता है, मुझे तो हराम कह रही है, हराम याद आता है। अच्छा डिस्को सुन के आपको हरम याद आता है, क्योंकि वही म्यूजिक हम लोग नीचे बज रहा था वो। तो ऐसे सुन रहे थे कि वो यार ये क्या म्यूजिक कर रहे हैं हरम के लिए, ऐसे डिस्कस। नहीं नहीं, वो म्यूजिक हरम से मखसूस थोड़ी हो गई। एक इंसिडेंट आपका हुआ वहाँ पे, अब आप जहन आपको, हाँ क्योंकि ये भी था कि कभी कभी हम लोग ने ये भी आप लोग ने डिस्कस जब कर रहे थे, मैं कभी कभी सुनता था बीच में, क्योंकि इसमें तो मेरा कोई वो नहीं है, इंडिविजुअल राय नहीं है, तो आप लोग बोलते थे कभी कभी ऐसा होता है कि एक म्यूजिक शायद एक बंदे का हलाल हो, एक बंदे के लिए हराम हो। एक माशरे के लिए, बंदे के लिए नहीं, एक माशरे के लिए नहीं। ईरान में मुमकिन है कि जो है वो हलाल हो या तशखीस मौजू जो है, हाँ, यानी मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो कहता है उर्फ के हिसाब से मेरे लिए ये म्यूजिक जायज़ है, ठीक है ना, मैं ये तशखीस दे रहा हूँ कि उर्फ के हिसाब से जायज़ है। एक बंदा कहता है मैं ये तशखीस दे रहा हूँ कि ये उर्फ के हिसाब से जायज़ नहीं, तो दोनों के लिए अलग होगा ना हुक्म। मुकल्लफ खुद, इसलिए तो मैंने कहा खुद आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, वो जो जवान है वो इस्लामिक क्राइटेरिया को देखे, इस्लामिक लॉज को देखे, और उसको लग रहा है कि भाई ये म्यूज़िक जो है वो मेरे लिए जायज़ है कि जायज़ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि पहली चीज़ तो म्यूज़िक अगर कोई देख रहा है, म्यूज़िक कोई सुन रहा है, ठीक है, और अगर वो म्यूज़िक इस्लामिक लॉज के हिसाब से उसे लग रहा है वो जायज़ है, वो सुने। जिसे नहीं लग रहा है वो ना सुने, ठीक है। लेकिन ये कि ज़बरदस्ती इसको कन्विंस करना या उसको कन्विंस करना ये ज़रूरी नहीं है। आपको खुद तशखीस देना है कि भाई ये जायज़ है कि जायज़ नहीं है। अगर इस्लामिक लॉज के हिसाब से आपको जायज़ है, वाजिब तो नहीं है कि आपने बोला कि भाई ये फतवा हो गया जायज़ है, नहीं है वाजिब आपको सुनना ही है, नहीं वाजिब नहीं हुआ है, जायज़ है। अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं, नहीं सुनना चाहते नहीं सुने, कोई आपके लिए वाजिब तो है नहीं। तो इस्लामिक कुल्लन मेरे लिए जो चैलेंज है ना वक़ार भाई, वो ये है कि मैं एक जगह मजलिस पढ़ने गया था, तो मैंने वहाँ पर कार्टून्स की बात किया, एनिमेशंस की बात किया। तो मैं मजलिस पढ़ के नीचे उतरा तो एक अंकल आए मेरे पास और बोले कि मौलाना इसी मिंबर से 40 साल पहले मैंने एक बहुत बुज़ुर्ग आलिम दीन का नाम लिए, बोले कि उनसे सुना था तस्वीर खींचना भी हराम है। समझे? तो आज उसी मिंबर से 40 साल के बाद आप तस्वीर तो छोड़ो, आप बोल रहे हैं कि एनिमेशंस बनाना चाहिए और बच्चों को अहले बैत की बात एनिमेशन से सिखाना चाहिए। तो ये कैसे है? तो हमारे जवानों को ये समझना चाहिए कि जो इस्लामिक लॉज है, इसको करेक्ट करिएगा, इस्लामिक लॉज जो हैं वो लॉ नहीं बदलते, लेकिन ज़माना बदलते बदलते उसके मिज़दाक बदल जाते हैं, यानी उसके एग्जाम्पल्स बदल जाते हैं। जो वाज़े तौर पर एग्जाम्पल दी जाती है वो जीन्स की है कि औरतें जो हैं, जो पहले औरतों के लिए जीन्स पहनना मराजों के नज़दीक हराम था, आज से तकरीबन 30-35 साल पहले। लेकिन क्यों? क्योंकि उस ज़माने में जीन्स जो है वो उर्फ थी, मर्दों से मुताल्लिक जीन्स थी, यानी तो ऐसा तो फतवा चेंज नहीं हुआ। फतवा ये है कि जो लिबास मर्दों के लिए मखसूस हैं वो औरतों के लिए पहनना जायज़ नहीं है, और बरअक्स कि जो लिबास औरतों के लिए मखसूस है वो मर्दों के लिए पहनना जायज़ नहीं है। अगर ये फतवा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही ज़माना आगे बढ़ा तो वो जो एग्जाम्पल था जीन्स वाला, अब जीन्स इतनी आम हो गई कि मर्द और जीन्स मखसूस मर्दों के लिए नहीं रहा, तो फतवा वही है, लेकिन अब जीन्स औरतों के लिए जायज़ हो गई है। मखसूस जीन्स ख़वातीन के लिए हैं, मखसूस जीन्स मर्द के लिए हैं। तो आज वो फतवा चेंज। इसी तरीके से म्यूज़िक भी हो सकता है। 20 साल पहले म्यूज़िक उर्फ में एक म्यूज़िक था, सिर्फ हराम महफिलों के लिए होती थी, लेकिन यही आहिस्ते आहिस्ते अगर आम हो जाए तो पॉसिबल है कि म्यूज़िक जो है वो 20 साल में 30 साल में, कानून चेंज नहीं होता है, लेकिन वो उर्फ का हराम महफिल से उसका तनासुब अगर ख़त्म हो जाता है
تو فتویٰ بھی چینج ہو جائے گا. یہ ہمارے ویورز کے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ ایک زمانہ تھا اگر وہ کچھ علماء کہہ رہے تھے بھائی کہ فوٹو نہیں نکالنا چاہیے, یہ نہیں نکالنا چاہیے, وہ اس زمانے کی ان کی تشخیص تھی. لیکن جیسی زمانہ بدلا علماء کی, آج آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنائی, تمام مراجع تقریباً ان کی نظر یہ ہے کہ آپ میڈیا کو استعمال کریں, ٹیکنالوجی کو استعمال کریں, اے آئی کو یوز کریں. اور مثلا میوزک کے بغیر پاسبل نہیں آپ میڈیا میں کام کریں. آپ ڈاکیومنٹری بنانا چاہتے ہیں, فلم بنانا چاہتے ہیں, آپ جو بھی بنانا چاہتے ہیں, میوزک آپ کے لیے آج ضروری ہے. خوب, لیکن وہی قانون وہی ہے کہ آپ اسلامک کرائٹیریا, حلال اور حرام کا کرائٹیریا جو ہے وہ آپ لوگ اس کو فالو کریں. اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ اس سے پرہیز کریں. بے نہیں یہ مسئلہ جو ہے بے نہیں چاند کے مسئلے کی طرح سے, جیسے کہ قانون اور اصول بیان کر دیا ہے چاند کے مسئلے میں آغا سیستانی آیت اللہ خانی مراجع کرام نے. اب وہ تشخیص دینا کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, پہلی تاریخ ہے یا نہیں ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایسے ہی مراجع کرام نے اصول بیان کر دیے ہیں. اب یہ اصول آپ دیکھیے, کرائٹیریا یہ ہے, اب آپ کو تشخیص دینا ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. اور جو سوال اور ایک اور جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے آپ میوزک حلال ہے اور آپ یقین کے ساتھ آپ بنا رہے ہیں, آپ نے سارے کرائٹیریا کا لحاظ کیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ نے ایک دفعہ باب یہ دروازہ کھول دیا تو ٹھیک ہے یہ حلال ہے, اس کو سنے گا, لیکن اس کے بعد جوان کو آپ روک نہیں پائیں گے تو وہ حلال کے ساتھ ساتھ پھر حرام بھی سننے لگے گا. چونکہ موضوع کو تشخیص دینا تو خود اس کی ذمہ داری ہے, اور وہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کو آسان نہیں ہے اس کو تشخیص دینا کہ کہاں پہ حلال ہے کہاں پہ حرام ہے. تو کیوں آپ ایسا باب کھول ہی رہے ہیں, وہ دروازہ کھول ہی رہے کہ جس میں حلال کے لیکن وہ پھر حرام میں مبتلا ہو جائے. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں, ہاں ہماری ذمہ داری شریعت کو بیان کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کو بھی پتہ ہے کہ میں اگر فتویٰ دوں گا تو فتویٰ دینے کے بعد اس کا اثر یہ ہوگا کہ مثلا وہ پہلے یہ سنے گا تو وہ بعد میں وہ سنے گا. تو آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنائی کو بھی یہ اگر احتیاط کی بات ہے تو ان لوگوں نے بھی بیان کیا. ہم صرف ان کے فتووں کے حساب سے عمل کر رہے ہیں, اس سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہم جو ہیں یہ ایک جزیرے میں ہم زندگی جی رہے ہیں. ہاں, ایک کہ ہم مثلا ہمارے جوان جو ہیں وہ نہیں سن رہے ہیں اور ہمارے جوان جو ہے سننے لگیں گے. اور یہ بھائی ریئل ورلڈ میں ہے, ہمارے جوان برعکس سوچیں کہ ہمارے جوان جو حرام میوزک سن رہے ہیں ہم کیسے ان کو حلال میوزک کی طرف لا سکتے ہیں. رادر دین ہم لوگ یہ سوچیں کہ ہمارے جوان کچھ بھی نہیں سن رہے ہیں اور وہ ہم بنائیں گے تو وہ سننے لگیں گے. یہ جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک دم یعنی کہ وہ لوگ, یعنی میں کیا کہوں ان کو, یعنی وہ دنیا کے ساتھ ہی نہیں ہے, وہ زمانے کے ساتھ ہی نہیں ہے. میرے بھانجے ہیں, میری بہن کے بیٹے, میں ان کو دیکھ رہا ہوں کیا کر رہے ہیں. وہ 16, 17, 18 سال کے ہیں. مثلا میرے جو دوسرے لڑکے لوگ ہیں 16 جین زی ہیں, مثلا 20 سال سے کم ہیں, ان کی زندگی کیسی ہے. آپ کی اور میرے طالب علموں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے سامنے دین کو حلال طریقوں سے اتنا اٹریکٹیو بنائیں کہ وہ دین کی طرف اٹریکٹ ہوں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم لوگ یہ جزیرے فکر سے باہر آئیں کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ یہ سنیں گے تو پھر حرام کرنے لگیں گے. ہم لوگ پورا کرائٹیریا بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے تو آپ پرہیز کریں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو شک ہے تو آپ پرہیز کریں. اگر آپ کے لیے اسلامک کرائٹیریا کے حساب سے کوئی چیز جائز ہے تو وہ جائز ہے, جو حرام ہے وہ حرام ہے. وہ ہمارے ویڈیو کے لیے رکا ہوا ہے کیا کہ یار ایک ویڈیو آئے گا مولانا سبیل کا یا سبیل میڈیا کا پھر میں حرام کروں گا. یہ ٹوٹلی نان سینسیکل بات ہے. جس کو حرام کرنا ہے وہ کسی کے ویڈیو کے لیے نہیں رکا ہے. ہم صرف یہ کوشش کریں کہ ہم حلال چیزوں کو ایسا بنائیں, اتنا اٹریکٹیو بنائیں کہ وہ حلال جو ہے وہ لوگ جو ہیں اٹریکٹ ہوں حلال کی طرف. کہ مجھے یاد ہے کہ جب نوحے کی کچھ پچھلے سال تھا, یہ 2 سال پہلے تھا, جب جو مشہور نوحہ خان ہے نا, ایک دم سے ساتھ سب لوگ نے میوزک کے ساتھ کئی لوگوں نے ایک ساتھ نکالا تھا. تو اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے کہ واٹس ایپ گروپس میں جو ایک ہم لوگ نے جو ویڈیو بنایا تھا میوزک کے بارے میں وہ وائرل ہو رہا تھا اس وقت. تو یہ کیا الگ ٹاپک ہوگا یا کہ وہی ٹاپک ہے؟ کیا مثلا آپ نے بولا کہ یہ صحیح ہے, اب نوحے کے اوپر مینا کا میوزک کوئی لگایا تو وہ کیسا ہوگا؟ دیکھیں نوحے کے اوپر میوزک جو ہے وہی عرف کی بات ہے کہ ہماری عرف میں ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں ہے. جیسے مثلا ایران میں دف بجایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, نوحے یعنی نوحے کے کچھ حصوں کے اوپر, تو اس میں مشکل نہیں ہے. آپ کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بھائی وہ فیلنگ جو آپ کی دیکھیں 2 ٹائپ کے نوحے ہیں. ایک وہ ہے کہ غم کی فیلنگ دیتے ہیں. اگر وہ نوحے پہ پیچھے بیس لگا ہوا ایسا جو آپ کو ایموشنز کو اور سوروں میں تبدیل کر رہا ہے تو اس میں کیا مشکل ہے؟ مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا ڈائجسٹ کرنے کے لیے. یا برعکس ایک نوحہ رجز ہے کہ آپ کو بول رہا ہے کہ مثلا میں لڑوں گا اور میں امام حسین کی راہ میں ہوں, اور حضرت علی اکبر کہہ رہے ہیں کہ میں دشمن سے مقابلہ کروں گا,
اس کے پیچھے اگر کوئی ایسا بیس ہے میوزک کا جو لوگوں کے ایموشنز کو, جذبات کو بھڑکا رہا ہے تاکہ وہ جنگی ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور کیا کہتے ہیں جو ویلیوز ہیں ان کو وہ انجام دیں. لیکن اگر آپ ایسا نوحے پہ ایسی میوزک لگا رہے ہیں جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی نوحے کی ماہیت سے ہٹ کے اب یہ جو میوزک جو ہے وہ ڈانس یا کوئی دوسری جگہ جا رہا ہے, یا مثلا ہمارا ذہن جو ہے وہ نوحے سے ہٹ کے یا اس کے غم یا قیام سے ہٹ کے اب کوئی اور طرف جا رہا ہے, تو نیچرل سی بات ہے وہ تشخیص اس کو دینی ہو. اچھا, نوحے میں میوزک حلال ہے یا حرام ہے, اس کے لیے میں ایک ایڈ بھی کرتا چلوں نا. سبیل میڈیا پہ ہم نے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جی مولانا نے ادھر کلک کریں, مولانا نے اس کو ریکارڈ کیا تو ان کی ایک ویو بھی بڑھ جائے گی انشاءاللہ. اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کو میوزک کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے. حلال اور حرام میوزک کا کرائٹیریا اور اس کے کنڈیشنز کیا ہیں, یہ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں. کیونکہ میرے خیال سے کافی میوزک کے حوالے سے نوحے میں میرے خیال سے یعنی عرف کا ہے, چونکہ ابھی ہمارے عرف نے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا, لہٰذا نوحے وغیرہ میں یا امام حسین سے ریلیٹڈ جو اس میں تھوڑا سا احتیاط اور زیادہ ضروری ہے. عرف کے حساب سے چلنا وہ زیادہ ہاں, معیار عرف ہے وہاں پہ. مثال کے طور پہ ابھی مثلا عراق وغیرہ میں عام ہے وہاں کے, تو وہاں شاید یہ بات ایشو نہ ہو, لیکن ہمارے عرف میں ابھی نوحے میں اتنی ایکسیپٹنس نہیں ہے. لیکن یہ چینج بھی ہو سکتا ہے, بالکل, یعنی بالکل, over a definitely, period of ہاں. time یہ عرف بدل سکتا ہے, یہ کلیئر ہونا ہمارے یہاں چاہیے. کا عرف جو ہے مثال طور پر جلوسائے اعضاء میں آپ دیکھیں طبل بجتے ہیں اور وہ جو بجتی ہے دف وغیرہ بجتا ہے, دمام وغیرہ جو, ہاں, اسی اعتبار سے اس حد تک ہماری عوام نے جو ہے اس کو قبول کیا ہوا ہے. جگہوں پہ ہے. خیر خلاصہ یہ کہ یہ بہت تو یہ میوزک کے حوالے سے ہم لوگوں کا جو کلن, یعنی آپ لوگ ایڈ کریے, خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ریڈ لائن شریعت ہے, مراجع تقلید ہے, فتویٰ ہے. ریڈ لائن ہماری وہ ہے, اس کو ہم کراس نہیں کریں گے, یہ ہم لوگوں کے لیے کلیئر ہے. اس کے آگے کوئی اگر اپنے طرف سے احتیاط کرنا چاہتا ہے یا مثلا ہمیں فورس کرنا چاہتا ہے کہ ہم احتیاط کریں, تو ہم احتیاط نہیں کریں گے. ہمیں جو شریعت نے بنایا ہے, ہماری جو ذمہ داری ہے, رہبر معظم نے, آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ تمہیں میڈیا کو استعمال کرنا ہے دین کو بتانے کے لیے, اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے. تو جتنے حلال ابزار ٹولز ہیں وہ ہمیں سب استعمال کرنے ہیں تاکہ ہم جوانوں کو اٹریکٹ کر سکیں اور یہ دینی مقصد کو ہم لوگ پورا کر سکیں. ایک بات زمین بھائی, بس آخری بات میں ایک فائنل ورڈ بول دوں کہ میوزک کے اوپر کافی بحث ہو گئی, کافی لمبی گفتگو ہو گئی ہے, کہ جو آپ نے باتوں باتوں میں ایک بات یہ بھی کہی کہ ہم جوانوں کو اکثر بولتے ہیں کہ مثلا یہ حرام ہے, یہاں نہ جاؤ, وہاں نہ جاؤ, اور کوئی حلال الٹرنیٹیو دیتے نہیں ہیں. اور جب ظاہر سی بات ہے جب تک نہیں ملے گا تو ہم کیسے روک سکتے ہیں. اور پھر وہی ہے کہ وہ خود دن خشک اور ایک حلال الٹرنیٹیو ہونا چاہیے میوزک میں, چاہے ہو مثال کے طور پہ ہم لوگوں کو بولیں گے مثلا نیٹ فلکس نہ دیکھو, امیزون نہ دیکھو, لیکن ان کے پاس پھر دیکھنے کے لیے کیا, ان کو تو چاہیے نا, ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے چاہیے, وہ تھک کے وہ جاب سے آفس سے وہاں سے آ رہے ہیں, تو ان کو کچھ چاہیے کہ وہ ایسی کوئی چیز ہو کہ جہاں وہ بیٹھ کے مثلا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے فیملی کے ساتھ بیٹھے دیکھیں اور کچھ ہو. تو یہی سے جب وہ بات آ سکتی ہے کہ ہم اپنا جو وہ ہے میمیٹو والا آئیڈیا, حلال سینما والا پروجیکٹ, اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے تھوڑا سا. مصطفیٰ بھائی آپ لیڈ کر رہے ہیں, بتائیے کے بارے میں. نہیں, حلال سنیما والا بولنا ہے, نام بولنا ہے. ہاں بولو. اچھا, حلال سنیما کے بارے میں ایک آئیڈیا یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم ہے جو اس کے اندر حلال ٹائپ کا ویڈیوز, موویز جو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ فیملی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں, بچے بھی دیکھ سکتے ہیں, فیملی کے ساتھ ہی سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. اور کیونکہ جو آلٹرنیٹیو ہے یہ ہے کہ اگر آپ جیسے مثلا ہمارا ایک وہ ہے پسر عامر میشے چاچا کا بیٹا, پھوپھی کا بیٹا, ہاں, ایک پھوپھی کا بیٹا ہے, وہ ابھی سویڈن میں رہتے ہیں. وہ بار بار مجھے فون کر کے بولتے ہیں کہ یار آپ پہلے فلموں, ایران کے جو پلیٹ فارم ہے وہ چلتا تھا, ہم لوگ خریدتے تھے, وہ ادھر بیٹھ کے حلال ٹائپ کا موویز دیکھتے تھے کیونکہ سینسور ہے اس میں, باقاعدہ نہیں, اگر بہت عجیب سا مووی بھی ہو اس کو ایران میں آ کے کیا کرتے ہیں, کاٹتے ہیں, الگ الگ سین کاٹتے ہیں, تو وہ اچھا پازیٹیو مووی بنتے ہیں. تو وہ مجھے بولا تھا کہ راستہ ڈھونڈنا کیونکہ ابھی بند ہو گیا ہے, فلموں آپ اس طرح چلتے نہیں ہیں, اور اس کے علاوہ جو آلٹرنیٹیو ہے سب کچھ یعنی مشکلات آتے ہیں اس میں. تو ہم نے سوچا کہ ویسے یہ بتاؤں کہ چینل بند ہونے کے بعد ہم نے یہ سوچا, ہاں, یہ تھا کہ ہم نے سوچا کہ پہلے یہ تو ہے, لوگ ڈرتے ہیں فیوچر, اپنے فیوچر کے لیے, اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے کہ کیا ہوگا اگر ہمارے پاس ایسے کچھ آپشن نہ ہو. تو یہ تو کافی پرانا آئیڈیا تھا, لیکن جب ہمارا چینل بند ہو گیا, اور چینل بند ہونے کے بعد ایک تو وہ رابطہ بھی بند ہو گیا, یعنی سبیل میڈیا اور جو آڈینس ہے,
تو یہ والا آئیڈیا اور تھوڑا سا نہیں زیادہ ہمارے دماغ میں ہاں کلک کیا کہ یار ایسا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ بھی رابطہ رکھیں لوگوں کے ساتھ. دوسرا یہ کہ لوگوں کو وہ پلیٹ فارم ملے, اور تیسرا یہ ہے کہ ہم لوگ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اگر ہم لوگ جو پروڈکشن ہے اسلامی پروڈکشن حلال پروڈکشن اس کو بھی مدد کریں, کیونکہ بہت سارے جگہ ایسے ہے کہ باہر کام کر رہے ہیں, جیسے مثلا ایک اینیمیشن بنانے کے لیے 200 ملین لگا رہے ہیں, لیکن اس طرف تقریباً کچھ نہیں ہے. اگر بھی ہے ایک ہمارا جو انڈیا پاکستان میں جو ایک کلچر ہے یہ ہے کہ اگر اسلامی مووی آ گیا تو اس کو فری میں دیکھنا چاہیے کیونکہ اسلامی ہے, صحیح ہے. تو اسی لیے ہم لوگ نے سوچا تھا کہ اگر یہ پلیٹ فارم بن جائے گا وہ سب چیزیں آئے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ, اور یہ ہوا کہ ہم لوگ پروڈکشن میں بھی الگ الگ ٹیم کو مدد کریں گے کہ یہ بھی تھوڑا سا بوسٹ ہو جائے پروڈکشن حلال والا پروڈکشن. میں اس کو اگر خلاصے میں بیان کروں تو یہ ہے کہ ہم لوگ کا یعنی انشاءاللہ ایک پلان ہے کہ ہم لوگ ایک نیٹ فلکس کے آلٹرنیٹیو پہ ایک حلال انٹرٹینمنٹ اپلیکیشن بنائیں جہاں پر آپ کے لیے ویب سیریز ہوں, اسلامک فلمز ہوں, ہسٹوریکل فلمز ہوں, لیکن جنرل ویب سیریز بھی ہوں جو ایران میں پروڈیوس ہوتی ہیں, الگ الگ مسلم کنٹریز میں پروڈیوس ہوتی ہیں, ان کو لا کے ان کو ڈب کر کے ہائی کوالٹی میں, جس کے لیے ہم لوگ جو ہیں وہ کریں یعنی اس کو آگے بڑھائیں. اس کے سلسلے میں پچھلے 1-1.5 سال میں کام ہوا ہے. تقریباً 20,000 منٹ کے کانٹینٹ ہم لوگوں نے ابھی تک ڈب کر چکے ہیں, ہم لوگوں کے پاس ریڈی ہے. اس کے لیے ابھی ہمارے کچھ چیلنجز ہیں ٹیکنیکل طور پر, اس کا سرور لینا, سرور کافی ایکسپینسو ہے. تو ہم لوگ ابھی اس کے لیے فرسٹ اسٹیج پہ یہ کر رہے ہیں کہ حلال سنیما کو لانچ کر رہے ہیں. حلال سنیما یوٹیوب پہ ایک چینل ہم لوگوں نے بنایا ہے جس کے اوپر ہم لوگ اسلامک موویز کو ڈالیں گے. تو امام جواد علیہ السلام کی لائف کے اوپر تقریباً 48 منٹس کے 24 ایپیسوڈز ہیں, تو تقریباً 1000 منٹ سے زیادہ کا کانٹینٹ ہے. اس کو سب سے پہلے ہم لوگ لانچ کرنے کا ہمارا پلان ہے. لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ ہم لوگ آئندہ میں چاہتے ہیں کہ حلال انٹرٹینمنٹ ہو, نیٹ فلکس کا آلٹرنیٹیو ہو. فائنلی اس سے اگر انکم جنریٹ کرتے ہیں تو جیسے مصطفیٰ بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم فیوچر میں جا کے اپنے پروڈکشن بھی کر سکتے ہیں, اپنی موویز بنا سکتے ہیں جو ہمارے جوانوں کو اٹریکٹ کریں, یا مسلم پروڈیوسرز جو ہیں ان کو ہم لوگ فنڈ کریں, ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ فلمز بنائیں, اینیمیشنز بنائیں جو ہمارے جوانوں کے لیے ان کی ہدایت بھی کریں, ان کو ڈائریکشن بھی دیں اور ان کو انٹرٹین بھی کریں. تو یہ ہم لوگوں کے فیوچر پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ ہے جس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. یوسف و مریم کے بارے میں بھی اگر بات کرنا چاہیں تو یوسف و مریم جو ہے مصطفیٰ بھائی, ابھی ہم لوگوں کے تقریباً 23 ایپیسوڈز ہم لوگوں نے کانٹریکٹ کیا تھا جس کے تقریباً $60,000-70,000 ہم لوگوں نے بھی خرچ کیا اس کے اوپر. اس کے سیزن 2 میں بھی تقریباً $60,000-70,000 ہم لوگوں کو اور چاہیے اس پروجیکٹ کے لیے. بچوں کے اینیمیشن ہے, الحمدللہ ہم لوگوں نے تقریباً ابھی 12-13 ایپیسوڈز ہمارے جو ہیں وہ ریلیز ہو چکے ہیں, اور اس کے حوالے سے الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں, لرن کر رہے ہیں. ہم لوگوں کی ایک ریکویسٹ ہوگی کہ جو پیرنٹس ہماری بات سن رہے ہیں, پیرنٹس اپنے فیڈ بیک ضرور دیں. اور اگر آپ کا بچہ جو ہے, خصوصاً اگر آپ کا بچہ 4 سے 8 سال کے بیچ میں ہے, تو آپ فیڈ بیک دیں, کیا وہ دیکھتے ہیں, کیا نہیں دیکھتے ہیں, اگر نہیں دیکھتے ہیں تو کیوں نہیں دیکھتے, ان کو کیا چیز پسند ہے, آلٹرنیٹیو کیا پسند ہے وغیرہ. یہ ڈیفینیٹلی آپ لوگ ہمیں بتائیے تاکہ ہم لوگ اور اپنے پروگرامز کو بیٹر کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم لوگ کو 2 مدد بھی چاہیے لوگوں سے, جو ہمارے جو آڈینس ہے. ایک تو ٹیچرز ہے, ہم لوگ کو یعنی ایک پلان یہ ہے کہ ہم لوگ الگ الگ ٹیچرز سے رابطہ کر کے اور آرام سے ہی جو ہمارا کانٹینٹ ہے, اینیمیشن والا کانٹینٹ ہے, اس کو آ کے لرننگ والا پروسیس میں لائیں اس کو, کہ یعنی آپ ٹیچرز یا کیا بولتے ہیں مربی کو, ٹرینرز کو, وہ کیسے ہمارا کنٹینٹ کو یوز کر کے اور بچے کو ایک نیا طریقہ سیکھنے کا طریقہ مثلاً دے سکتے ہیں. تو ان بھی اس کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ کو مدد چاہیے کہ یہ ایک کمیونٹی بن جائے ٹیچرز کی, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں اینیمیشن میں یا کہ ویڈیو پروڈکشن میں, زیادہ اینیمیشن میں, جیسے مثلاً اسکرپٹ رائٹنگ میں, کیونکہ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ جو یوسف و مریم کے اسکرپٹ ہے وہ شاید زیادہ ایرانی کلچر کے حساب سے بن رہے ہیں. تو اگر ہم لوگ انڈیا کے لیے بنا رہے ہیں یا کہ مثلاً جو اردو زبان کے لیے بنا رہے ہیں, تو وہ والا کلچر زیادہ اس میں انوالو ہونا چاہیے. اچھا, اس کے لیے ہم لوگ کو پروفیشنل اگر کوئی ہے ہمارے آڈینس کے بیچ میں جو پروفیشنلی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اسکرپٹ لکھ سکتا ہے بچوں کے لیے, ڈائریکٹنگ بھی, کیونکہ وہ مشورہ کیا بولتے ہیں, مشورہ کے لیے یا مشاور کے ذریعے سے آ کے مشورہ دے دیں یا کہ اس کام کو اس طریقے سے مثلا ہمیں مدد کریں.
तो ये भी है. تو بیسیکلی اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں اور آپ سبیل میڈیا کے اوور آل سیٹ اپ میں، چاہے وہ اینیمیشن ہو، چاہے وہ مودت ہو، چاہے احکام ہو، چاہے وہ آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں، آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، اسکلس ہیں، چاہے وہ ایکٹنگ سے ریلیٹڈ ہو، ڈائریکشن سے ریلیٹڈ ہو، اسکرپٹ رائٹنگ سے ریلیٹڈ ہو، اینیمیشن سے ریلیٹڈ ہو، ہم لوگوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آپ آئیے، سبیل میڈیا آپ کا ہے. اپنی نیو آئیڈیاز کو بھی آپ لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھ لے کے آئیے اور ہم لوگ اس کو انوالو کریں گے. یہ جو باتیں ابھی تک ہوئی ہیں یہ خالی اخلاقی باتیں نہیں ہیں کہ آپ آئیے اور ہماری مدد کیجیے. یہ طریقے سے ہمارے اوپر شرعی ذمہ داری ہے. جب ہمارے مقابلے میں حرام چیزیں موجود ہیں اور لوگ حرام چیزوں کی طرف جا رہے ہیں تو وہ لوگ جن کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، جن کے اندر یہ استعداد اللہ نے رکھی ہے کہ وہ آ کے حلال چیز، حلال کنٹینٹ بنا کے انٹرٹینمنٹ کے لیے عوام کے حوالے کر سکتے ہیں، تو ان کے اوپر شرعاً یہ چیز واجب ہو جاتی ہے. ہم لوگوں نے یہ چیز جو محسوس کی ہے وہ اس لیے محسوس کی ہے کہ ہمارے گردن کے اوپر ایک شرعی فریضہ ہے کہ لوگوں کو حرام سے نکال کے حلال کی طرف لے کر آئیں. تو اب یہاں پر خالی سبیل میڈیا کے ممبران کے لیے نہیں بلکہ ہر وہ شخص جس کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ اس راہ میں کام کر سکتا ہے یا سبیل میڈیا کا تعاون کر سکتا ہے، تو شرعاً اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہ یہ کام کرے. اب اس میں پروڈکشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اسکرپٹ رائٹنگ کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، مالی تعاون کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں فری میں نہیں ہوتی ہیں. میں ضمیر بھائی کا ایک جملہ یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ مثلا دشمن جو ہے وہ ہمارے جوانوں کو بہکانے کے لیے کئی ہزار کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے، لیکن ہم اپنے جوانوں کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر یہاں رہے. پہ مثلا میوزک کے اوپر تو کافی لمبا ڈسکشن ہو گیا. ایک اور اعتراض کہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ آج سے 2-3 سال پہلے ہم نے ایک کیمپین اسٹارٹ کیا تھا ماہ محرم کے لیے وی آر کربلا کے نام سے، کہ جس کو کافی جوانوں نے پسند کیا. حتیٰ 50 سے زیادہ شہروں میں، 30 سے زیادہ گاؤں کے اندر، یعنی کل ملا کے 100 سے زیادہ ایسی سٹیز، چھوٹے اور بڑے ملا کے 100 سے زیادہ ایسے شہر تھے کہ جہاں پہ لوگوں نے، حتیٰ بعض لوکیشن ایسی تھی کہ جہاں پہ ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی شہر میں 2 سے 3 لوکیشنز پہ وہ وی آر کیمپین ہوا جس کو جوانوں نے کافی پسند کیا. لیکن ان سب کے باوجود کچھ جگہ ایسی بھی تھی کہ جہاں پہ اعتراض بھی ہوا. اور آپ نے جو اس کیمپین کا شعار اور جو سلوگن رکھا تھا کہ فیل دا پین آف امام حسین علیہ السلام، تو جو سب سے پہلا اور جو سب سے بڑا اعتراض کیا گیا وہ یہ کہ ایک انسان کیسے اس امام حسین کے اس درد کو محسوس کر سکتا ہے. یعنی کیا ایک انسان کے اندر وہ طاقت، وہ قدرت ہے کہ وہ اس امام حسین کے درد کو محسوس کر سکے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ خود یہ وی آر کیمپین کے بارے میں کہ یہ کہ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ کے دفتر سے بالکل اس کے سلسلے میں واضح فتویٰ ہے کہ جائز ہے. خود امام حسین علیہ السلام کے، میں اس سوال پہ آؤں گا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے حرم میں وی آر کیمپین جو ہے وہ خود رن ہوا خود امام حسین کے حرم میں. خود آیت اللہ سیستانی کی طرف سے اپوائنٹڈ جو امام جمعہ ہیں اور جو وہاں کے متولی ہیں، انہوں نے اس کو دیکھا اور اس کو اپریشیٹ کیا. تو شرعی طور پر اس کی کوئی، جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا، شرعی لائنز جو ہیں وہ ہمارے لیے کلیئر ہیں کہ جائز ہے، بلکہ علماء نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. تو پہلی چیز تو وی آر کربلا جو نہیں جانتے وہ یہ کہ وی آر ایک مشین تھی جس کے اندر 3D ایک ویڈیو بنایا گیا تھا جو ایک ٹیم نے بنائی تھی ایران میں، اور وہ ٹیم نے ایسا آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ آپ کربلا میں ہیں. جب آپ وہ وی آر مشین لگاتے تھے تو آپ کو 3D میں پورا ایسا لگتا تھا کہ امام حسین صحرائے کربلا میں آپ موجود ہیں، اور اوپر دیکھیں گے تو اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، رائٹ لیفٹ، آپ اس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ میں میدان میں ہوں. جو پہلا ری ایکشن جوان دیتے تھے، آپ نے ویڈیو دیکھیں یوٹیوب کا، کہ جوان تیروں کو روکنا چاہتے تھے. یعنی جوانوں کے اندر جو ری ایکشن آ رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر یا حضرت عباس پہ جو حملہ ہو رہا ہے مجھے اس کو روکنا ہے. جوان کیا ری ایکشن دے رہے ہیں؟ جوان رو رہے ہیں. حیدرآباد میں یا ایک جگہ اور ایک خاتون اتنا روتی ہے دیکھنے کے بعد کہ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے. امام حسین کا غم کو محسوس کر رہی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے. تو اگر آپ خود، ہمارے یہاں روایتیں ہیں کہ آپ خود روئیں یا رلائیں یا رونے جیسا چہرہ بنائیں تو اس کے لیے یہ اجر بیان کیا گیا ہے. تو اگر آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جوانوں کو رلوائیں، جوانوں کو کربلا کی یاد دلائیں، جوانوں کو گریہ کروائیں، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. کیونکہ کہیں لکھا نہیں ہے کہ مجلس میں یا جو ہے وہ فرش عذاب خلی من بقا علی الحسین وابقا و تباقا. جی بالکل. تو آپ رلائیں، امام حسین کے لیے رلائیں. تو ہمارے لیے بیس بالکل کلیئر ہے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. لوگوں کو امام حسین سے جوڑنا چاہ رہے ہیں، ان کے غم سے جوڑنا چاہ رہے ہیں. اچھا، جہاں جہاں کیمپینز ہوئیں وہاں پر کیمپین کے اندر ایک حصہ لوگوں کو رلانے کا تھا، گریہ کرانے کا تھا، جو ہماری بیس ہے عزاداری کی، اور تمام ائمہ نے اس پہ تاکید کی ہے کہ لوگ روئیں، گریہ کریں امام حسین علیہ السلام پہ. تو
ریئیکشن جوانوں کا ہے کہ بے تحاشا جوان رو رہے ہیں وی آر کیمپین کو دیکھ کے. ہاں ہندو بھی آئے, ہندو نان مسلمس آئے. خیر یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ کیمپین کا دوسرا حصہ جو تھا کہ اسی کے ساتھ ہم نے پیغام امام حسین بھی لگایا تھا کہ وہ جوان جو روئے گا وہ بعد میں پیغام بھی دیکھے گا کہ امام حسین نے قیام کیوں کیا تھا, امر بالمعروف کیا, تو 6 منٹ کی وہ بھی ایک ویڈیو دکھائی تھی تاکہ وہ جوان جب اس وہاں پر آئے تو روئے, امام حسین کے غم کو محسوس کرے, ساتھ میں پیغام لے اور جائے. اب یہاں پر جو اشکال ہے وہ ہم لوگوں نے سب نے مل کے ڈسکس کیا تھا کہ امام حسین کے غم کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں. دیکھیں اصل یہ ہے کہ وہ شدت جو امام حسین علیہ السلام کی غم کی ہے وہ ہم میں سے کوئی نہیں محسوس کر سکتا. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب دیکھتے ہیں تو خون کے آنسو ہوتے ہیں, یعنی وہ صرف دیکھتے ہیں. لیکن ہم جب فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں روتے ہیں تو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ امام حسین کے غم کو ہی محسوس کرنا چاہتے ہیں نا. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ 100% امام حسین کا نعوذ باللہ غم کوئی محسوس کر رہا ہے, نہیں. لیکن حقیقت عزاداری کیا ہے, فرش عزا کیا ہے کہ آپ مثلا لوگ 40 میں پیدل چل کے جا رہے ہیں, 90 کلومیٹر پیدل چل کے جا رہے ہیں, پیروں پہ چھالے ہیں, خون بہا جا رہا ہے, رو رہے ہیں, ماتم رو رہے ہیں, صرف کہہ رہے ہیں یا حسین یا حسین. پوچھیں وہ جو درد ہے وہ آپ فیل کر رہے ہیں. ہاں تو پوچھیں کہ کیا کرنا چاہتے ہو. تو 40 میں ہر جوان یہی کہتا ہے کہ وہ جو درد اہل بیت نے اس راستے پہ سہا ہے اس کا چھوٹا سا حصہ محسوس کرنا چاہتے ہیں. بے شک یہاں پہ ایک جملہ عام طور سے ذاکرین بھی کہتے ہیں, نوحہ خان حضرات بھی جب نوحہ پڑھتے ہیں اور منظر کربلا کا پیش کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک لفظ کہتے ہیں, یہ تصور شرط ہے. یہ جو تصور شرط ہے کیا مطلب ہے؟ وہ تصور ہم کر سکتے ہیں کربلا کا جو حقیقی مطلب جو مظلومی اور جو مصائب اہل بیت علیہ السلام حسین علیہ السلام پر ہوئے, نہیں, لیکن اپنے وجود کے اعتبار سے اس کو ہم تصور کر سکتے ہیں. طریقت یہاں پر یہ جو کہہ رہے ہیں فیل دا پین آف امام حسین علیہ السلام, وہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے. یعنی آپ اپنے لحاظ سے اپنے لیول سے امام حسین کے غم کا ایک حصہ جو ہے, جو آپ امام حسین وہاں گزرے تھے تو امام حسین پہ کیا درد ہوا ہوگا اس کو آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں, نہ کہ 100%, بلکہ ڈیفینیٹلی کوئی اگر ہمیں آ کے کہے کہ بھائی میں امام حسین کے غم کو محسوس نہیں کرنا چاہتا ہوں, کون شیعہ ہے جو کہے گا؟ ہر شیعہ یہ کہے گا کہ میں غم محسوس کرنا چاہتا ہوں. لیکن اگر اپنی قوت, لیکن اگر کوئی مغالطہ کر دے اور کہے کہ نہیں آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ امام حسین کے پورے غم کو محسوس کرو, تو ہم نے کہا کہ پورے غم کو, ہم نے کہا کہ ویسے ہی غم کو محسوس کرو. نہیں, امام حسین کے درد کو احساس کرنا یہ کیمپین کا مقصد تھا, اور بالکل شریعت کے مطابق صحیح, جائز. اگر کچھ لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے انڈین کلچر میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور ویسٹرن کلچر اور یہ کلچر, خوب یہ 100 سے زیادہ شہروں میں جوان آ رہے ہیں, رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ عرف ہے. آپ کے جوان جو ہیں وہ وی آر مشینز کے لیے رکتے تھے, یعنی وہ وی آر مشینز جو ہیں وہ ہم لوگوں نے خریدی تھیں, تو وی آر مشین ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی تھی, دوسرے شہر سے, تو جوان وہاں استقبال کرتے تھے, رکتے تھے. اور وہ یعنی یہ کیا بتا رہا ہے کہ آپ کے جوان جو ہیں انہوں نے وی آر کیمپین کو پسند کیا. اور دوبارہ وہی بات ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال دین کی تبلیغ کے لیے یہ ضروری ہے. جو لوگ آج سمجھ رہے ہیں آج سمجھیں گے, جو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ کچھ زمانے کے بعد سمجھیں گے کہ آپ کو جو حلال باؤنڈریز ہیں اس کے اندر شریعت آپ کو اجازت دیتا ہے آپ تمام تمام ٹیکنالوجیز کا استعمال کریں, شریعت کے مطابق آپ جو ہے کام کریں, اس کے اندر کوئی اشکال نہیں. ایک اور جو چیز وہاں پہ پھر اعتراض ہوا وہ یہ کہ یہ وی آر کے جو اینیمیشن کے ذریعے جو حضرت عباس کا مصائب دکھایا گیا, تو اس میں یہ تھا کہ اگر یہ مصائب اگر لوگ دیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد اگر مجلس میں جب مصائب پڑھے جائیں گے تو لوگ گریہ نہیں کریں گے. تو ایک یہ بھی اعتراض تھا کہ مثلا مصائب کو ختم کرنا ہے, چونکہ بھائی پورے سال تو یہ وی آر نہیں ہوں گے نا, یہ کچھ دنوں کے لیے, 1 دن 2 دن کے لیے ہے, لیکن وہ مجلسیں تو ہمیشہ ہوتی رہیں گے. اور جوان جب ایک بار اس نے دیکھ لیا وہ مصائب تو اس کے بعد پھر اس کے لیے وہ سن کے مصائب بہت ہلکا ہو جائے گا, پھر وہ روئے گا نہیں, گریہ نہیں کرے گا. دیکھیں اس کا جو لوگ یہ بیان کر رہے ہیں ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ بھائی ایسا ہوا ہے, کوئی سیمپل ہے, 1000 جوان کو ہم نے دیکھا ایسا ہوا, 100 جوان نے ہم کو آ کے کہا ایسا ہوا. وہ ان کے خیال ہے, ان کا خیال ہے جس کی کوئی بیس نہیں ہے, یعنی کوئی استدلال میں کوئی برہان پیش نہیں کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ دلیل ہے, ہمارے پاس تجربہ, اتنے لوگوں نے آ کے کہا تجربہ ہے, ہمارے پاس کوئی برہان, کوئی ہمارے پاس لاجیکل فلو ہے, یا ہمارے پاس کوئی ریسرچ ہے, کوئی ان کے پاس نہیں ہے. ایک ان کی ایک سوچ ہے, بس ایک سوچ, ایک خیال ہے. بس آپ کا خیال بہت محترم ہے کیونکہ آپ کا خیال ہے. اب
दूसरी चीज़ है जवानों के तजुर्बे. जो जवान VR करबला में गए हैं, आप उन 100 जवानों का इंटरव्यू लीजिए. हर जवान जो मुझे मिला ना, वो कहता है कि अब जब मैं अब मैं मसाइब सुनता हूँ ना, तो मुझे वो दर्द का एहसास होता है जो हज़रत अब्बास ने. मैं अब मसाइब में ज़्यादा रोता हूँ. वो जवान जो देख रहा है वो बोल रहा है मुझे दर्द ज़्यादा होता है. आपने नहीं देखा और आप बोल रहे हैं कि मसाइब पे दर्द कम हो जाएगा. ये जो जॉन साहब ने कहा था ना, तसव्वुर शर्त है. तकरीबन सब जो भी मसाइब में पढ़ते हैं हम लोग कहते हैं कि तसव्वुर शर्त है. तसव्वुर कौन सा शर्त है? इससे पहले किसी ने पेश नहीं किया था कि क्या तसव्वुर करें. हर एक इंसान अपने एतबार से तसव्वुर करता था मैदान करबला. लेकिन यहाँ पर इस VR में आके तारीख के औराक से चीजें निकाली गई और उसको मुस्तनद निकाली गई और फिर उसके बाद से उसको जो है वो वीडियो में बयान किया. ये जो है, मैं इसको दोबारा यही कहूँगा कि देखें, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि शरीयत, आप देखें बार बार मैं कि शरीयत हमारे लिए रेड लाइन है. अगर शरीयत इजाज़त देती है आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, आप जवानों को दीन से नज़दीक लाएं. क्यों जवान रो रहे हैं, क्यों गिरिया कर रहे हैं? क्योंकि हज़रत अब्बास से मोहब्बत करते हैं. इमाम हुसैन, एक हिंदू लड़का रो रो के बाहर निकल रहा है, कह रहा है कि मैंने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का नाम ले रहा है, इमाम हुसैन का नाम ले रहा है, गिरिया कर रहा है, रो रहा है. क्यों? क्योंकि VR ने उसके अंदर से वो जो उसके अंदर जो इमाम हुसैन उससे भी इमाम हुसैन से कनेक्ट करा दिया. तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई, मसलन अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा लेकिन शायद वो आप लोगों को लगेगा वो है, लेकिन जैसे यहूदियों ने होलोकॉस्ट जो है उसका मेमोरियल बनाया, वहाँ वीडियोस लगाए, ये किया वो किया. तो जब इंसान वहाँ जाता है, बाहर निकलता है, तो होलोकॉस्ट को लेके बहुत इमोशनल हो जाता है. लेकिन हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला और उनके दर्द को हमने नॉन मुस्लिम्स तक नहीं पहुँचाया. हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया. हमने कोई इंडिया में ऐसा बड़ा म्यूज़ियम नहीं बनाया जहाँ पर एक कोई नॉन मुस्लिम आए और हम पूरे वाक़े करबला को उसको उसके अंदर वहाँ पर पूरा उसको दर्शा के बताएं. जब वो बाहर निकले तो उसको समझ में आए कि क्या हुआ करबला में, इमाम हुसैन के साथ क्या जुल्म हुआ. तो हम चाहें ना चाहें, आज कल 50 साल बाद, 40 साल बाद, 100 साल बाद हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा. अब क्योंकि हमारे पास पैगाम बहुत मजबूत है, हमें जो ज़रूरत है वो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है कि इस मजबूत पैगाम को हम लोग पहुँचा दें. एक फ़ाइनल चीज़ मैं कहना चाहता हूँ जवानों को, अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि भाई इख्तलाफ हो सकता है तो आप परहेज़ करें. ये वाजिब तो नहीं है. हमने कुल्लन जो नतीजा लिया वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें लगता है कि गलत है, लेकिन हमने ये नतीजा लिया कि नतीजा लेके रोक दिया जाए इस कैंपेन को. यानी उसको अगले साल नहीं करने का रीज़न ये था कि इसका नहीं कि हम नहीं करना चाहते हैं या गलत है, नहीं, हम कुल्लन कौम के अंदर इख्तलाफ नहीं चाहते. हम नहीं चाहते हैं कौम के अंदर ग्रुप बाजी हो, एक दूसरे के खिलाफ लोग खड़े हों. तो हम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के भाई, एक ठीक है, एक चीज़ नहीं होगी तो क्या होगा, कुछ नहीं, लेकिन कम से कम कौम टुकड़ों में नहीं बटेगी. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम लोगों ने रोक दिया तो पब्लिक की तरफ से या मुमनिन की तरफ से डिमांड नहीं हुई. बहुत डिमांड हुई, इस साल क्यों नहीं कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा हर साल डिमांड हुई है. और मैं एक मुहर्रम के नुक्ता और कहना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि मिसाल तौर पे अगर जो है इसको बयान करेंगे तो लोग मजलिसों में नहीं आएंगे, मसाइब जो है दिल सख्त हो जाए उनके. मंजर कशी करते हैं हम लोग, मुख्तलिफ जगहों पे इंडिया में मंजर कशी होती है, उससे दिल सख्त नहीं हो रहा है. वो तरीक़ा तो हो ही इसलिए रहा है कि ज़्यादा नज़दीक हो जाएं. या एक जाफ़र भाई एक नुक्ता और कहना चाहेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मोमिनीन यानी जिन लोगों ने एतराज़ किया है उनमें से हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो हमने देखा, उनमें अक्सर लोगों ने VR असल में देखा ही नहीं और उन्होंने एतराज़ कर दिया, या उन तक खबर पहुंची तो उन्होंने एतराज़ कर दिया कि ऐसा है. जबकि हकीकत ये है कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर एतराज़ करना चाहते हैं और आपको लगता है, फ़ैसला देना चाहते हैं कि चीज़ गलत है, तो उसके बारे में तहक़ीक़ करें, जानें, कोशिश करें, ठीक है, तब आप एतराज़ करिए, तो वो भी आपका एतराज़ जो है वो काबिल कबूल होगा. यहाँ पर एक जरूर मैंने रेड लाइन बयान कर दी, शरीयत. मैं यहाँ पर मुमिनीन से ये कहना चाहूँगा, सबील मीडिया का एक जो तशख़्ख़ुस है और उसकी जो एक ख़ासियत है वो ये है कि कोई भी, यानी 100% हमारी कोशिश ये होती है, बहरहाल मासूम नहीं है, लेकिन कोशिश हमारी ये होती है कि सबील मीडिया के किसी भी चैनल से कोई भी चीज़ अगर जाती है तो उसके पीछे एक्सपर्ट होते हैं, उसके पीछे एक ऐसी टीम होती है जो उसको वेरीफाई करती है, एक्सपर्ट की शरीयत के मुताबिक होती है. कोई काम हम ऐसा नहीं करते हैं कि जिसमें एक्सपर्ट ना हो और शरीयत की रियायत ना की जाए. ये सबील मीडिया की खासियत है. आपकी बात को फाइनल कंक्लूड करते हुए और आप दोनों की बात को मुकम्मल करते हुए कि वो लोग जो कह रहे थे कि मजलिसों में इसका असर नहीं फिर देखा जाएगा, अगर ये कैंपेन हमने 3 साल पहले किया था और जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि 100 से ज़्यादा शहरों में, छोटे बड़े शहरों में ये हुआ, ठीक है. अगर ये वैलिड होता, ये बात ऐसी होती तो ऐसा होना चाहिए ना कि अगले साल वही 100 से ज़्यादा वो जवानों ने जो VR देखा वो मजलिस में अगले साल नहीं रोते.
یا وہ نہیں جاتے, وہ کہتے ہیں ہم پہ اثر نہیں ہو رہا مجلسوں کا, جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ اگلے سال مجلسوں میں بھی گئے, وی آر تو نہیں ہوا اگلے سال, لیکن مجلسوں میں گئے, وہ رو بھی رہے ہیں. اس کے بعد پچھلے سال ابھی محرم ہوا, پھر بھی وی آر نہیں ہوا, لیکن وہ اسی طرح سے مجلسوں میں جا رہے ہیں. تو یہ بالکل یہ ایک سوچ ہے, جیسے کہ ان کا ایک خیال تھا کہ ایسا ہوگا, لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. وہ استدلال دیکھیں, جب آپ خیال پیش کریں تو آپ کے پاس استدلال ہونا چاہیے, آپ کے پاس ریشنل پروفس ہونے چاہیے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو لگ رہا ہے, آپ کی سوچ آپ کے, لیکن آپ کے لیے حجت ہے. ہمارے لیے حجت مرجع تقلید ہے. آیت اللہ سیستانی بول رہے جائز ہے, آیت اللہ خامنہ ای بول رہے جائز ہے, ہمارے لیے جائز ہے. ہم اس کو کریں گے جو ہمارے مرجع تقلید بول رہے ہیں. ہمارے لیے بالکل یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے. یہاں پر ایک بات تھوڑی سی بات سبیل میڈیا کے بارے میں کر لیں, کیونکہ ہم لوگ پروگرام کے بارے میں بات کی ہے. سبیل میڈیا کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں. جب چینل ہمارا پہلے یعنی ڈیلیٹ نہیں ہوا تھا تو ہماری ریچ زیادہ تھی, زیادہ لوگوں تک ہم پہنچ رہے تھے. اس کے بعد ہمارے لیے کیا کیا رکاوٹیں آئیں آگے بڑھنے کے لیے, اگر اس پہ تھوڑا گفتگو ہو جائے. جعفر بھائی آپ بتائیں اس سلسلے میں. جی, میرے خیال سے ایک سبیل میڈیا کی ایک اچھی ریچ ہو گئی تھی. تقریباً 3-3.5 لاکھ تقریباً سبسکرائبر ہو گئے تھے سبیل میڈیا کے. اوور آل ہمارے 8 لاکھ سے زیادہ, 8.5 لاکھ تقریباً, اور 5.5 چینلز کو ملا کے ہمارے سبسکرائبر تھے. اور اس کے بعد پھر وہ جو حادثہ پیش آتا ہے ہمارے ساتھ کہ جب ہم یہ وار ہوتا ہے اور ہم رہبر کی ایک اسپیچ ڈالتے ہیں. بہرحال اس کے بعد جو ہے یوٹیوب ایکشن لیتا ہے ہمارے سارے چینلز کے خلاف اور ہمارے سارے چینلز کو بند کر دیتا ہے. سبیل ٹونز کا بھی 1 سال بعد نہیں, کچھ مہینے بعد. اچھا, سبیل ٹونز کا کچھ مہینے بعد بند ہوا. ہاں, اسی ٹائم بند نہیں ہوا تھا. تو یقیناً وہ بہت ہارڈ پیریڈ تھا اور وہ زمانہ بہت سخت تھا ہم لوگوں کے لیے, خاص کر ایموشنلی کافی وہ تھا. شوق تھے سب لوگ, شوق ہو گئے تھے, بالکل شوق ہو گئے تھے. میں اور نقی بھائی تو راستے میں تھے اور ابھی ہم لوگ گھر پہنچے بھی نہیں تھے کہ پتہ چلا کہ چینل ڈیلیٹ ہو گیا. اور پھر گھر پہنچے, پھر نقی بھائی اپنے گھر پہنچے تو نقی بھائی تو اتنے تھے کہ فون کر کے کہتے واپس چلتے ہیں آفس. تو میں نے ضمیر بھائی کو فون کیا, میں نے کہا کہ ہم لوگ واپس آ جائیں کیا. تو ضمیر بھائی نے کہا کہ نہیں, ابھی آ کے بھی کیا کریں گے آپ لوگ, جو ای میل کرنا تھا, جو لیگلی ایکشن لینا تھا وہ ہم لوگ آلریڈی کر چکے ہیں. تو دعا کریں انشاءاللہ کہ چینل واپس آ جائے گا. اور ہم لوگ نے کئی کوشش کی البتہ اس حوالے سے کہ وہ چینل ہمارے ریٹریو ہو. دوسروں نے بھی فائدہ اٹھا لیا سوشل میڈیا کے نام سے, فیک چینلز بھی اس پہ آ گئے. تو ہمارے تو یہ میرے اور نقی بھائی کی حالت تو یہ تھی. آپ لوگ اپنے اپنے دل کا حال بتائیں کیا ایسا ہوا. سبھی کی حالت یہ سب شوق تھے کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا. اتنے اونچائی پر پہنچنے کے بعد ایک دم سے زیرو پہ آ گئے. اس کے بعد لیکن یہاں پہ جو ایک چیز ہے, سبھی جو ممبرس وہاں پہ موجود تھے اس وقت آفس میں, جو چیز دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ نا امید کوئی نہیں تھا. الحمدللہ کوئی بات نہیں, ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, ایک نقصان ہوا, یہ تجربہ ہمارے ساتھ ہوا, ایک نئی چیز ہم نے سیکھی اس میں انشاءاللہ. لیکن اللہ پھر مدد کرے گا. اور اس کے بعد 5 چینل تھے, پھر 11 چینل ہو گئے, پھر کام اور تیز. ابھی اگر آپ لوگوں نے یقیناً اس بات کو مشاہدہ کیا ہوگا کہ اس کے بعد جو گروتھ ہوئی ہے سبیل میڈیا کے اندر, جو تجربے میں گروتھ ہوئی ہے, جو کیا کہتے ہیں بچوں کے والے فیلڈ میں جو گروتھ ہوئی ہے, کس طریقے سے استقبال ہوا یوسف و مریم کا, یعنی دوسرے چینلز کے ساتھ ساتھ, یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد سے اور زیادہ ترقی سبیل میڈیا کو ملی ہے, اور زیادہ مضبوطی ملی ہے, ارادہ اور زیادہ مستحکم ہوا. اور یہ سب واقعہ امام زمانہ علیہ اللہ تعالیٰ شریف کی عنایت ہے, اللہ کا کرم اس میں ہے. تو ہم لوگ تو واقعی نا امید نہیں ہوئے تھے. بہرحال ایک بات ہے, ڈیلیٹ ہونے کے بعد شاید اس سے پہلے ہم لوگ ایسے گرو کرتے جا رہے تھے, صحیح, اور اس وقت ایک ایسے کانفیڈنس بھی بن گیا تھا کہ ہاں یار یہی ہے راستہ, اب ہم لوگ جائیں گے, ایسے آگے جائیں گے, ہم لوگ اچھے کام کر رہے ہیں, ہم لوگ کو سب کچھ پتہ ہے. ایک اطمینان ہو گیا تھا, ایک اطمینان ہوا تھا. جب ڈیلیٹ ہو گیا تو ہم لوگ اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ یہ بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ کوئی بات نہیں, ڈیلیٹ ہو گیا, 1 مہینے کے اندر ایسے واپس آئیں گے. یہ میں آنے والا تھا اس جگہ پہ کہ جب ہماری اب نے شروع کر دیا, میں اس سے پہلے کچھ اور پوچھنا چاہ رہا تھا, لیکن جب یہ ابھی مصطفیٰ بھائی نے چھیڑ دیا تو اسی سے شروع کرتے کہ جب ہم نے یہ طے کیا کہ ہم نئے چینل بنائے جائے تو بہت جب باتیں کرتے تھے تو بہت کانفیڈنس سے کہتے تھے کہ مثلاً یہ 50,000 ہم 1 مہینے میں 50,000 ہو جائیں گے اور 1 لاکھ جو ہے 2 مہینے تک ہم انشاءاللہ 1 لاکھ تک پہنچ جائیں گے. لیکن پھر ایسا ہوا نہیں, کیوں؟ وہی تو ہم لوگ ایسے سوچ رہے تھے کہ اب ہم یعنی ہمارے پاس جو تھا اتنا یعنی اچھے ہم لوگ کام کر رہے تھے اور کافی تھا وہی چیز جو ہمارے پاس تھا. تو اب ہم لوگ آرام سے اپنے پہلی جگہ پہ واپس آئیں گے. تو جب ہم لوگ پہنچے نہیں اس میں, اب ہم لوگ کو ایک وہ ہو گیا, کیا بولتے ہیں, ایک ریئلٹی چیک. ہاں, ایک ریئلٹی چیک ہو گیا. تو ہم لوگ کو سمجھ میں آ گیا یار نہیں ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ مثلاً اب
यानी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पता चल गया कि नहीं ऐसे नहीं, इतना भी आसान नहीं है। अब हम लोग को और भी काम करना चाहिए। उसके ओवर कॉन्फिडेंस भी होने की ज़रूरत नहीं है, अपने लिए भी एक उसके बता। बाद भी अभी कितना साल, 2 साल हो गए ना, अभी भी हमारा अलग अलग चैनल पे, हत्ता वो किड्स के चैनल भी है, प्लस यूसुफ मरियम के चैनल्स पे भी, उसमें भी हम लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी हद। इन्हें काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग को पता भी नहीं है क्यों नहीं हो रहा है यार। अच्छी चीज़ें है, पता नहीं हम लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, चल क्यों नहीं रहे, समझ भी नहीं आ रहा। तो ये मेरे ख्याल में एक लेसन था इसमें। वापस आके अब हम लोग बार बार जब मीटिंग में रखते हैं ये कि अब क्या करना चाहिए यार, क्यों नहीं हो रहा, हम लोग को क्या सीखना चाहिए, हम लोग यानी किस चीज़ के ऊपर तवज्जो करना चाहिए हम लोग को। हाँ, यानी वो हमसे कहाँ पे वो मिस्टेक हो रही कि हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। देखिए मुझे जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुस्तफा भाई इसको करेक्ट करिएगा अगर, कि हम लोगों ने ये समझा कि यूट्यूब पे लोग सबील मीडिया देखने आ रहे हैं, जबकि हकीकत में लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं और सबील मीडिया को भी देख रहे हैं। अगर सबील मीडिया नहीं दिख रहा है उनको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उनको उनकी ज़िंदगी चल रही है, यानी उन लोग सर्च करके खुद सबील मीडिया को ढूंढ नहीं रहे, एक तादाद ढूंढ रही है। जैसे हमने, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ, यानी हम लोग ने यूट्यूब के, हम लोग ने कैंपेन किया, पहले दिन ही 5000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर पहले दिन ही लोग आए। तो ऐसा नहीं कि जवान नहीं जुड़े हुए, 5000 से ज़्यादा पहले दिन सब चैनल्स का हो जाना खुद एक वो है। लेकिन हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था कि 1 लाख से ज़्यादा, तो हमें ये समझ में आया कि हमारे और मोमिनीन के दरमियान यूट्यूब है। जब तक यूट्यूब नहीं दिखाता उनको तो वो हमें नहीं देखते, यानी वो खुद हमें देखने के लिए नहीं आते। तो जो हमारे व्यूवर्स थे उसमें से 10% ऐसे थे जो हमें सर्च करके आते थे, लेकिन 90% ऐसे व्यूवर थे जो ब्राउज फीचर्स के थ्रू या दूसरे फीचर्स के थ्रू आ रहे थे। तो हम लोग जब तक लोगों की ज़िंदगी के अंदर इतने ज़रूरी ना बन जाएं कि हम लोगों के ना होने से लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क पड़े, तब तक लोग हमें सर्च नहीं करेंगे। तो अभी लोग हमें देख रहे हैं क्योंकि हम ऑप्शन है उनके लिए यूट्यूब पे, लेकिन अगर हम नहीं हैं तो ये जो 3.5 लाख हमारे सब्सक्राइबर्स थे, इसमें से कितने लोग मिस कर रहे थे हमें। अभी भी हम लोग तकरीबन मेरे ख्याल से 60,000 सब्सक्राइबर पे यूट्यूब पे जो है सबील मीडिया पे, वैसे तो पॉडकास्ट पे भी हैं, किड्स में भी है, सब मिला के हम लोग 4 लाख सब्सक्राइबर के आसपास इस वक्त पहुंच गए हैं। लेकिन ओवरऑल हम लोग पहले 8.5 लाख सब्सक्राइबर पे थे। तो ये है कि हम लोग, मुझे लगता है कि जो चैलेंज है वो यही है कि लोगों की ज़िंदगी के अंदर एक जो व्यूअर्स हैं, अगर आपको यूट्यूब पे नहीं दिख रहा है अहकाम, तो आप सर्च करें अहकाम, आप खुद सर्च करके आए। तो जो व्यूअर सर्च करके आ रहा है वो हमारा व्यूअर है, लेकिन जो यूट्यूब रेकमेंड कर रहा है वो यूट्यूब का व्यूअर है जो हमें भी देख रहा है। तो ये हमारे लिए चैलेंज है कि हम लोग जो हैं वो यूट्यूब के व्यूअर ना बने, यानी हम लोग के ब्रांड के अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि आइंदा में अगर सबील मीडिया डिलीट होता है, तो अब जो हम लोगों ने वेबसाइट की बात की कि हमारे पास भी वेबसाइट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगर आप में से वेबसाइट डिज़ाइनर्स हैं, फ्रंट एंड बैक एंड सब लोग हैं, तो आप लोग ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। ऐप क्रिएटर्स हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट करें कि जो हमारा कंटेंट है उसको हम लोग नए मीडियम से कैसे हम लोग लोगों तक पहुंचा सकें। लेकिन डेफिनेटली जैसे मुस्तफ़ा भाई ने कहा कि लर्निंग एक्सपीरियंस था, हम लोगों ने सीखा ग्रो करने के लिए, और अभी भी हमें लग रहा है कि हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, अभी भी जाहिर सी बात है, ये वीडियोस बनाना और ये पैगाम को पहुंचाना, इनको बनाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमें ढूंढना, सबील मीडिया को ढूंढना, सबील मीडिया के सारे चैनल्स को ढूंढना, सर्च करके यूट्यूब पे आना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और सिर्फ इस तरह से भी ना हो कि आके खाली सब्सक्राइब करो, कोई वीडियो ना देखे, चूँकि फिर यूट्यूब को भी लगता है कि ये बॉट है और फिर जो है वो उसको भी कम कर देता है। तो अगर आप सर्च करके यूट्यूब के हमारे जो सारे चैनल्स की एक लिस्ट आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो आप सारे चैनल्स को सर्च कीजिए, पहले कोई वीडियो देखिए, कोई 2-4 वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यूट्यूब का ऐसा न लगे कि एक आर्टिफिशियल बॉट है कि जो ये काम कर रहा है। जी, मेरे ख्याल से आज काफ़ी डिस्कशन हुआ, फर्स्ट सेशन के लिए काफ़ी है। अगर कोई और बात नकी भाई अगर आप ऐड करना चाहते हैं, कम बोले नकली भाई आप। वकार भाई, अगर नकी भाई कोई आपका कोई खास नहीं, आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मैटर सही से दे दिया, इसलिए हम लोग खामोशी से महव थे आप लोगों की गुफ्तगू सुनने में। मतलब इतनी अच्छी बातें कर रहे थे कि हमें सुनना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लिहाजा आप जो है हमने उसमें ज़्यादा दखल नहीं दिया कि आप लोगों का फ्लो जो है। यही बात दूसरे लोगों के लिए मैं कह सकूं, लेकिन मैं कह नहीं पाऊंगा दूसरों के लिए। काश यहाँ पे एक बात रह गई है, वो ये कि सबील मीडिया का आपने कहा कि एक ही दिन में 5,000 सब्सक्राइबर आ गए। सबील मीडिया के चैनल एक ही मरतबा डिलीट नहीं हुआ है, वो एक मरतबा तो पूरा भरा डिलीट हुआ था। हम लोगों ने 3 बार ट्राई किया और 3 बार उसको डिलीट किया। पहले 5,000 6,000 तक पहुँचने के बाद
پھر وہ ڈیلیٹ ہوا. تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ جو ہم لوگ امید کر رہے تھے کہ یہ اٹھ کے جائے گا. جی اسی وجہ سے سبسکرائب کر رہے تھے لوگ. ہاں نہیں وہ جو ڈیلیٹ ہوا ہے یعنی 5,000 پہنچ کے 6,000 پہنچ کے ڈیلیٹ ہو جانا اور پھر سے زیرو سے شروع کرنا, 3 بار ایسا کیا. یہ چوتھی بار ایسا ہوا کہ اب جو چینل ہے الحمدللہ دھیرے دھیرے اوپر جا رہے ہیں. جی اگر آپ نے لاسٹ تک یہ رسک ہے کہ دوبارہ سے ڈیلیٹ ہو جائے. ہاں ہے رسک موجود ہے. اگر آپ نے لاسٹ تک یہ ویڈیو دیکھا ہے تو آپ لوگ سجیشنز دیجئے کہ ہمیں کیسے پروگرامز بنانے چاہیے, آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ویڈیوز جو ہیں لاکھوں مومنین تک پہنچیں. ہم نے بھی اے آئی کی ٹیم بنائی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بھی ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں, اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. الگ الگ ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں جو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, لرن کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. دہلی میں بھی ہم نے آفس ابھی کھولا ہے جہاں پر اگر یوتھ ہیں, جوان ہیں آپ, اور اگر آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں یوٹیوب پہ کیا کرنا چاہیے, اگر آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں تو آپ آئیے ہم سے بات کریے. ہم لوگ حاضر ہیں انشاءاللہ, ہم مل کے انشاءاللہ قوم کے لیے کام کریں گے. شکریہ آپ لوگوں کا جو آپ لوگ سب جڑے یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے ہمارے ساتھی ہیں. چلیں بھائی میں صرف ایک آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ضرور جائیے اور یوٹیوب پہ مودت پروڈکشن کو جو ہے سرچ کیجئے اور آ کے جو ہے اس پہ کوئی ایک ویڈیو دیکھیے. ہمارے ترانے اس میں ہیں, سرباز حسینی ہے, ندمی فلسطینی, بہت سارے ترانے ہیں اور نوحے ہیں سبیل مودت پر. جو پرانے نوحے تھے ہمارے یا جو پرانی منقبتیں تھیں وہ سبیل مودت نام کے ایک اولڈ ڈاٹا کے نام سے ہم نے چینل بنایا ہے, اس پہ اویلیبل ہے, آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. میں خود بھی ایک بات کہوں گا جوانوں سے کہ ہم لوگ بہت بار کمپلین کرتے ہیں کہ یہ نوحے خان ایکٹنگ کرتے ہیں, یہ نوحے خان ایسے ہیں, وہ ویسے ہیں, لیکن آپ آلٹرنیٹیوز نہیں کریٹ کرتے. سبیل مودت نے آلٹرنیٹیو کریٹ کرنے کی کوشش کیا تھا. جب چینلز ڈیلیٹ ہوئے تو مجھے لگا سب سے زیادہ نقصان جس چینل کو ہوا وہ سبیل مودت تھا, کیونکہ ہم لوگوں نے بڑی محنت سے سبیل مودت کو وہاں تک پہنچایا تھا. اور پرانے نوحے جو ہیں دوبارہ پھر سے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر یوٹیوب جو ہے کانٹینٹ ریوز کا, ہمارا ہی کانٹینٹ ہمیں ہی کہہ رہا ہے کانٹینٹ ریوز کر رہے ہیں آپ, تو ہمیں آگے نہیں بڑھا رہا ہے. تو ہمارے لیے ایک چیلنج ہے سبیل مودت یوٹیوب چینل اور مودت پروڈکشن. آپ ضرور سبسکرائب کریے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریے گا. ایک نوحہ مجھے بہت پسند ہے جو حضرت سکینہ کا نوحہ ہے, جس میں حضرت سکینہ کو ایک الگ انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ حضرت سکینہ اپنے بابا سے کہہ رہی ہیں کہ میں لبوں کو سی لوں گی, میں تنہا جی لوں گی, لبوں کو سی لوں گی. یعنی وہ حضرت سکینہ آ کے اپنے بابا سے کہہ رہی ہیں کہ آپ جائیے, آپ قربانی دیجئے اور آپ اللہ کی راہ میں قربانی دیجئے, میں صبر کروں گی, میں مجاہدہ ہوں. ایک الگ انداز سے یہ نوحہ پیش کیا گیا ہے. اور بھی بہت سارے نوحے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ اہل بیت کے کلام مقصد کے تحت ان نوحوں کو علماء لکھتے ہیں, تو آپ ضرور اس نوحوں کو دیکھیں. ایک میری ایک میری اسپیشل ریکویسٹ ہے ہماری بہنوں سے. یہ نوحہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ہمارا نہیں تھا, یہ انجمن گنجے مظلومیہ فیض آباد زہرن جو ہے اس کا نوحہ تھا, ان لوگوں نے دیا, لیکن اس کو بہت اچھے سے ہمارے نوحہ خان نے اس کو, اس انجمن کا بھی شکریہ, اس انجمن کا بہت بہت شکریہ, ان کے صاحب ایاز وغیرہ جنہوں نے. میں صرف ایک بات اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سبیل مودت یوٹیوب چینل کو جائیں دیکھیں, آپ کو جو نوحہ پسند ہے آپ مجلسوں میں وہ نوحہ پڑھیں, کیونکہ نوحے کی مقبولیت کی ایک شرط کہی جاتی ہے کہ اگر خواتین اپنی مجلسوں میں وہ نوحہ پڑھنے لگیں تو وہ نوحہ مقبول ہو جاتا ہے سماج میں. تو آپ مدد کر سکتی ہیں کہ وہ نوحہ جس میں پیغام ہے, اہل بیت کا پیغام ہے, وہ نوحے کو آپ ہیلپ کر سکتی ہیں پروموٹ کرنے میں. آئیڈیا ہے ویسے سبیل مودت کے لیے, جیسا آپ نے بھی بولا کہ ایک لائن آپ نے تھوڑا سا ڈسکس کیا, اگر سبیل مودت آ کے اپنے نوحوں کو لیرکس کے بارے میں آ کے لائن, انہیں ہر الگ سے کلپ میں ایک لائن لا کے اس لائن کے بارے میں ڈسکس کریں شارٹ کلپ میں, تو آپ آواز بھی پلے کر سکتے ہیں اس میں, اس کا معنی کے بارے میں بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, شاید اور افیکٹو رہے گا لوگوں کے لیے کہ ہاں یار کتنا خوبصورت وہ ہے الفاظ یوز کیے ہیں. یہ بھی ایک آئیڈیا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو خود سے متوجہ نہیں ہوتے, ان کو متوجہ کرانا پڑتا ہے, تو یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے, اس کو آپ ضرور تو کنسیڈر نیکسٹ ٹائم اپڈیٹ کریے گا آپ. جی فی الحال بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں, بہت ساری باتیں ہوئیں, بہت سی باتیں کلیئر ہوئیں ہمارے ناظرین کے لیے, عوام کے لیے, لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو اس سے زیادہ جو ہے وہ ہم اب گنجائش نہیں ہے. کھانا بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے ضمیر بھائی کہ ہم سب کا کھانا بھی ہے, تو اجازت دیجئے کہ خیالی کھانا ہے ویسے. شکریہ بہت بہت, آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے لاسٹ تک. کمنٹ ضرور کریے گا, ہیلپ اس, آپ کی انڈرسٹینڈنگ, آپ کی ریکویسٹ, آپ کی پرابلمس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں. جتنا آپ بہتر ہمیں اپنی چیزوں کو بتائیں گے اتنا ہی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے بہتر پروگرامز بنا سکیں. آپ سب ہمارے ساتھ جڑے رہے, بہت بہت شکریہ. اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. صرف یہ لاسٹ میں بتا دوں کہ ہم لوگ یہ بغیر لباس کے اس لیے بیٹھے ہیں, بغیر لباس یعنی
عالم والا لباس بغیر امامے کے اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ ہم چاہتے تھے تھوڑا کیجولی آپ سے بات کریں. التماس دعا. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہم عجل لولیک الفرج.